صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وتعزروه وتعقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين۔ لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، شہیدان کربلا کے نام کا آج آپ کی اس آبادی میں یہ آخری جلسہ ہے، آخری بیان ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت سلطان الشہداء حضور سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی اس محفل کو قبول فرمائے اور آپ کے وسیلہ سے ہم کو اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اشعار میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر بیان کا آغاز ہوگا۔ آج آپ کو کئی جہتوں سے بیان کو سننا ہے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھا کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
کس کس پہ تیرا فیض و کرم عام نہیں، کس کس پہ تیرا فیض و کرم عام نہیں، کس کس پہ تیرا فیض و کرم عام نہیں، تو نوازے نہ کسی کو یہ تیرا کام نہیں، تو نوازے نہ کسی کو یہ تیرا کام نہیں، اور غم ہجر نبی میں بہا لینے دو صوفی آنسو، یا رسول اللہ غم ہجر نبی میں بہا لینے دو صوفی آنسو، تیری رحمت نہ بلا لوں تو میرا نام نہیں، تیری رحمت نہ بلا لوں تو میرا نام نہیں، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، اور کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، رہے بندگی و طاعت پہ غرور کرنے والوں، رہے بندگی و طاعت پہ غرور کرنے والوں، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، نہ مدینے سے گزرے، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، جو رضائے مصطفیٰ پر دل و جان لٹا چکا ہو، یا حبیب اللہ جو رضائے مصطفیٰ پر دل و جان لٹا چکا ہو، دل و جان لٹا چکا ہو، اسے موت و زندگی سے، اسے موت و زندگی سے
کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، میرے شعر ان کی مدحات، میری شاعری عبادات، میرے شعر ان کی مدحات، میری شاعری عبادات، میرے شعر ان کی مدحات، میری شاعری عبادات، میری شاعری عبادات، مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے بے نوا نہ سمجھو، مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، اور مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں انہی سے مانگ لوں گا، یا نبی اللہ، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں تمہیں سے مانگ لوں گا، میں تمہیں سے مانگ لوں گا، مجھے دوسروں سے اے حق، مجھے دوسروں سے اے حق کوئی آسرا نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول، وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول، اور جن میں بو نہیں پائی جاتی وہ ہیں کاغذ کے پھول، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، محرم الحرام شریف کا یہ مہینہ، اس کی آج 12ویں تاریخ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد حالات کیا ہوئے، مذہب اسلام میں کیسا انتشار پھیلا، وہ ہم کو اور آپ کو تاریخوں کے ذریعہ سے، حالات کے ذریعہ سے، معاملات کے ذریعہ سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، حقیقت کو بھرپور چھپانے کے لیے صحیح کی جاتی ہے اور افسانوی شکل قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید نابکار نے یہ تصور کیا تھا اس کی حکومت کو استوار مل گیا، اب اس کی حکومت ٹھیک ٹھاک ہو گئی، لیکن ایسا فتنہ رونما ہوا، ایسے معاملات سامنے آئے
یہ تاریخ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو شہید کیا تھا، چند ہی دنوں کے بعد انہی میں آپس میں انتشار ہوتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت امام علی مقام نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، لوگوں آج ہمارے خلاف تمہاری تلواریں اٹھی ہیں، مگر ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ کل یہی تلواریں تمہاری آپس میں چلیں گی اور ایک دوسرا دوسرے کی گردن کاٹے گا۔ یہ حضرت امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر کہا تھا۔ یزید نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دم لیا ہو، بلکہ اس نے پھر مدینہ پر چڑھائی کروائی اور اس نے فوج بھیج دیا مدینہ والوں پر۔ مدینہ شریف پر اس طرح سے زبردست حملہ کیا گیا کہ مدینہ شریف کے لوگ تاب نہ لا سکے۔ ان لوگوں نے اتنی بے حیائیاں برپا کی کہ نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا۔ اس ظالم کے فوج کے سردار نے اپنے فوجیوں کے گھوڑوں کو، سواریوں کو مسجد نبوی شریف کے کھمبوں میں باندھا۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ پن اختیار کر لیا۔ مجھ کو جب وہ پکڑتے تو میں ایسے انداز سے بولتا کہ وہ لوگ مجھے مجنون سمجھ کر کے، دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں رہتا تھا اور ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں اذان کی آواز سنتا تھا اور تکبیر کی آواز سنتا تھا، اور اسی اذان اور تکبیر کی آواز پر اقتدا کر کے میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہ ہوئی، نماز لوگ نہ پڑھ پائے۔ پورے مدینہ کے لوگوں پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ مدینہ شریف میں یہ سارا فتنہ برپا کرنے کے بعد یزید نابکار کی فوج مکۃ المکرمہ کی طرف بڑھی، اور مکہ شریف جب یہ لوگ گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نکلے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان ظالموں نے اس طرح سے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے کہ خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کی ہوئی دمبے کی کچھ نشانیاں تھیں، وہ بھی جل گئیں، اور بہت سارے تبرکات تھے وہ جل گئے۔ کعبہ کو آگ لگ گئی، اتنا پتھر ان لوگوں نے برسایا، اس کی دیواروں کو بہت سخت نقصان پہنچایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا۔ مکۃ المکرمہ میں ظالم لوگ تباہی اس طرح سے مچائے اور اس طرح سے کارنامہ انجام دیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے اس طرح سے مکہ شریف میں فتنہ برپا کیا، خانہ کعبہ کو جلا دیا، اتنے پتھر برسائے، مدینہ شریف میں اتنی تباہی مچائی، کیا آج بھی آپ ان کو اہل ایمان اور اہل عقیدت کے زمرے میں شمار کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں؟ ان کے اوپر دنیا کا بھوت سوار تھا، اور ایسا لالچی بھوت سوار تھا کہ وہ سب کے سب دنیا کے آگے اپنے ایمانی مریادہ کو بیچ چکے تھے، ایمانی غیرت کو نیلام کر چکے تھے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو، یہی جن لوگوں نے تباہی مچائی، ان کے کان میں ایک اطلاع مل جاتی ہے کہ یزید مر گیا، یزید دنیا سے چلا گیا۔ اس کے مرنے کی 2 صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان صورتوں پر تفصیلی روشنی میں نہ ڈالتے ہوئے صرف اتنا بتاؤں گا کہ آج بھی یزید کی قبر جہاں بتائی جاتی ہے، وہاں شیشہ گلانے کی فیکٹری ہے، رات و دن آگ جلتی رہتی ہے، اتنا سخت معاملہ ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے، آپ کے جسم پاک کو جس جگہ دفن کیا گیا، آج بھی کربلا کی سرزمین پر آپ کا روضہ چمک رہا ہے۔ آج بھی اہل عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کے روضے پاک کی چوکھٹ کا بوسہ لینا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا امام حسین کا اور یزید کا معاملہ سامنے رکھیے۔ جب کچھ لوگ حضرت امام حسین اور یزید کا موازنہ کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ یار گناہ اور نیکی کا موازنہ ہی کیا ہے، بدی اور اچھائی کا موازنہ ہی کیا ہے؟ بدی اور اچھائی ایک پلڑے میں نہیں رکھی جاتی ہے، بدی کا معاملہ اور ہوتا ہے اور نیکیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسم نیک ہیں، نیکی ہیں، یزید مجسم پلید ہے، ناپاک ہے، گناہ ہے۔ اس کا حضرت امام حسین سے معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں ہے۔ بات جو ہو گئی تھی اس بات کو تمثیلاً میں عرض کرنے کی اور تفہیماً عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں مقصد امام حسین آ جائے۔
چنانچہ ان ظالموں نے یہ سب کچھ کیا. یزید دنیا سے گیا. یزید کی جگہ پر یزید کے لڑکے کو لوگوں نے منتخب کیا، لیکن صرف 22 روز کی مدت میں اس بچے نے جواب دے دیا اور کہا کہ مجھ کو اس حکومت میں اور اس اقتدار میں کوئی سکون، کوئی چین نہیں مل رہا ہے. یہی یزید کی ہار ہو گئی. یزید کے بعد یزید کے بیٹے نے حکومت کو ٹھکرا دیا اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. آپ ذرا اندازہ لگائیں اور غور و فکر کریں کہ حضرت امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لا رہا ہے. ان ظالموں نے سوچا تھا کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اسی کوفہ کی سرزمین پر مختار ثقفی تھا. مختار ثقفی نے سارے کوفیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو اطلاع دی اور حضرت محمد بن حنفیہ سے اجازت لے کر کے میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اس نے عام اعلان کر دیا کہ امام حسین کے قاتلوں سے جس کو لڑنا ہو وہ ہمارے جھنڈے تلے جمع ہو جائے. سارے کوفی جمع ہو گئے. ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی تلواریں نکال کر کے سامنے آ گئے. مختار ثقفی نے ایک بھاری جمعیت اکٹھا کر لی اور بھاری جمعیت اکٹھا کرنے پر بغاوت کر دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جتنے لوگ ملوث تھے سب کو مارنا شروع کیا. پورے کوفہ میں چھان ڈالا. گرد و نواح میں پتہ لگایا گیا، کوئی باقی نہیں بچا. 22,000 جو کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں تھے، ان کی نسلیں نہیں چلی. آج دنیا میں ان کی نسلوں سے کوئی نہیں پایا جا رہا ہے. ان کے ذہن و فکر کے متبعین تو ضرور پائے جا رہے ہیں، مگر ان کی نسلوں کی کوئی اولاد نہیں پائی جا رہی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو وہ سزا ملی. حضرت امام حسین کے قاتل پتہ چل جاتے یا حمایتی پتہ چل جاتے کہ یہ تھے تو فوراً انہیں مارا جاتا. سب بھاگنے لگے. جو بڑے بڑے سرغنہ تھے چھپنے لگے. عمرو بن سعد چھپنے لگا، ابن زیاد چھپنے لگا، خولی چھپنے لگا، سنان چھپنے لگا، شمر چھپنے لگا. یہ سب پناہ ڈھونڈنے لگے. لیکن مختار ثقفی نے ایسے ایسے اپنے بہادروں کو پھٹ کر دیا کہ پورے کوفہ گرد و نواح میں اور جہاں جہاں یہ چھپنا چاہتے تھے ہر جگہ اس کے فوج کے جوانوں نے گھیر لیا. چنانچہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہی ابن زیاد ہے. ابن زیاد ایک لشکر لے کر کے مقابلہ کرتا ہے، لیکن اس کے حوالی موالی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ گرفتار کیا جاتا ہے. مختار ثقفی سامنے جاتا ہے. اس نے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو بھیجا تھا امام حسین پر. ابن زیاد نے کہا پھر میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا تمہیں قتل کروں گا، اتنی بے دردی کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا کہ دنیا یاد کرے گی. ابن زیاد کو قتل کیا گیا. اس کے جسم کے ایک ایک حصے الگ کیے گئے اور اسی مختار ثقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں اس کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام علی مقام کا رکھا گیا تھا. یہ عجیب گورنر ہاؤس تھا. حضرت امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا اور ٹھیک اسی جگہ پر ابن زیاد کا رکھا گیا اور ٹھیک اسی جگہ پر مختار ثقفی کا رکھا گیا. آپ ذرا غور فرمائیے. ابن زیاد کا سر وہیں رکھا گیا اور جب اس کا سر رکھا گیا تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ غیب سے ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے نتھنے میں گھس گیا اور اس کے منہ سے نکلا، پھر منہ سے گھسا، نتھنے سے نکلا، پھر ناک سے گھس کر کے منہ سے نکلا. 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. بڑے بڑے محدثوں نے، مورخوں نے بہت ہی سند کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ابن زیاد کے منہ سے ناک کے راستے اور ناک کے راستے سے منہ کے راستے سے سانپ گھسا اور نکلا اور غائب ہو گیا. سانپ کے گھسنے اور نکلنے اور غائب ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا سخت عذاب ملے گا، اتنا سخت عذاب ملے گا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. اس کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا. چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کی گردن کاٹی گئی اور اس کے نتھنے سے سانپ نکلا، اس کے منہ میں گھسا. ابن زیاد کے منہ سے سانپ نکلا، ناک کے راستے سے گیا، ناک کے راستے سے گھسا، منہ کے راستے سے گیا. یہ لوگوں نے دیکھا. اور حضرت امام علی مقام کا سر اقدس جب رکھا گیا تھا تو پادری نے دیکھا کہ سر اقدس سے لے کر کے آسمان تک نور کی برسات ہو رہی ہے اور اس نور کی برسات کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کتنا فرق ہے. ابن زیاد کاٹا گیا. ابن زیاد کے بعد شمر کو گرفتار کیا گیا.
اور جب شمر کو گرفتار کیا گیا تو پوچھا گیا تو ہی تھا امام علی مقام کی گردن پر تلوار چلانے والا؟ تو ظالم کانپنے لگا۔ حکم ہوا کہ پہلے اس کے پیر کی انگلیاں کاٹی جائیں اور اس کے بعد ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ یہ تڑپے، اس کے بعد اس کی آنکھ نکالی جائے، اس کے بعد اس کی گردن کاٹی جائے۔ چنانچہ اسی طرح سے شمر کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد خولی پکڑا گیا، اس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر اقدس کو امامہ شریف کو اتارا تھا اور بدتمیزی کی تھی اور اس نے گردن کو جدا کیا تھا۔ حضرت امام علی مقام کے سر اقدس کو اس ظالم نے الگ کیا تھا جسم پاک سے۔ اس نے حکم دیا اس کو اس طرح سے سزا دو کہ دنیا والے یاد رکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو۔ اس کے ہاتھ پاؤں کو پہلے الگ کیا گیا اور پھر اس کے بعد زبان اس کی کھینچی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ایسے نہیں کہ کھڑا کرو اور گردن مار دو، ایسے نہیں کہ تیروں کی بارش کرو اور اس کو مار دیا جائے، نہیں، بلکہ تڑپا تڑپا کر کے مارا جاتا ہے اور یہ کہہ کر کے مارا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کو تم لوگوں نے کربلا کے میدان میں کس طرح سے مارا تھا اور کس طرح سے شہید کیا تھا، اس وقت کو یاد کرو۔ انتقام خداوندی دیکھو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ دہرایا تھا کہ ان قریب میں دن دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرا تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہوگا اور اس کی گردن کو مارے گا۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام کا ایک دشمن پکڑا جاتا ہے، حرملہ ابن کاہل۔ حرملہ ابن کاہل مردود یہی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر مارا تھا۔ کہا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پاؤں کو باندھ دو اور اس کے منہ کو اوپر اٹھا دو اور اس کے گردن پر اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے اور تیروں کے ذریعہ سے اس کی گردن جدا ہو جائے۔ چنانچہ یہی سزا حرملہ ابن کاہل کو دی گئی۔ ایک ایک کو تلاش کر کر کے مارا گیا۔ بھاگ گئے تھے بھاگنے والے، مگر سب پکڑے گئے، سب کو سزا دی گئی۔ پتہ لگایا جانے لگا کہ فوج کا کمانڈر عمرو بن عاص کہاں ہے۔ عمرو بن عاص اپنے گھر میں چھپا بیٹھا تھا، اس کے گھر کو گھروا لیا اور گھروانے کے بعد جب اس کا لڑکا باہر نکلا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا میرے باپ کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، سیاست کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کہا سیاست کو اس وقت اس کو چھوڑنی چاہیے جب حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں تلوار اٹھایا، جب حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں وہ تیر لے کر کے سامنے آیا تھا۔ اب سیاست چھوڑنے سے کیا معاملہ ہے؟ در جوانی توبہ کردن سنت پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اس ظالم کو سزا دی جائے گی اور اس کو مارا جائے گا۔ چنانچہ نکالا گیا عمرو بن سعد کو اور اس کے سامنے سب سے پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ جب بیٹے کو قتل کیا جانے لگا تو عمرو بن سعد سے کہا گیا کہ دیکھ، وہ اپنی نگاہ کو نیچی کر کے رونے لگا۔ کہا حسین کو یاد کر لے، حسین کے سامنے ایسے حسین کے جوان بیٹے کو شہید کیا گیا تھا، ان کو کیسا لگا ہوگا۔ دیکھ تیرا بیٹا جب کاٹا جا رہا ہے تو تجھے کیسا لگ رہا ہے۔ چنانچہ وہ مارا گیا، اس کا بیٹا مارا گیا، سارے لوگ چن چن کر کے مارے گئے۔ یہ بات ضرب المثل ہو گئی تھی کہ حسین ابن علی کے قتل میں جو لوگ شامل تھے یا جو لوگ حمایتی تھے یا جو لوگ راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سزا دے دیا۔ ایک خراٹ بڈھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں بھی تو اس میں تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا تجھے کچھ نہیں ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ تب تک چراغ جل رہا تھا، چراغ کی لو اچانک اوپر اٹھی اور اس کے داڑھی میں آگ لگ گئی، وہ جل کر کے وہیں مر گیا، وہ جل کر کے وہیں رسوا ہوا۔ ایک آدمی سے لوگوں نے پوچھا کہ تو پہلے بہت خوبصورت تھا، مگر یہ بتا تیرا چہرہ بدصورت کیوں ہو گیا ہے، مثل خنزیر کے کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حضرت امام حسین کے قتل پر بجائے افسوس کرنے کے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کربلا میں نہیں آنا چاہیے۔ رات میں سویا تھا کہ آ کر کے مجھے کسی نے ایک تھپڑ مارا اور میرے منہ پر تھوک دیا، میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو سزائیں ملی، اس طرح سے وہ سب کے سب ختم ہوئے۔ اور دوستو ایک بات بتا دوں، ساری دنیا کا فیصلہ آج بھی دیکھ لو، حضرت امام علی مقام کی کرامت آج بھی جاری ہے، اور ایسی کرامت جاری ہے، ایسی کرامت جاری ہے کہ دوست بھی اس کرامت کا معترف ہے اور دشمن بھی اس کرامت کا معترف ہے۔ نہ تو دوست اس کرامت کا انکار کر سکتا ہے اور نہ دشمن اس کرامت کے خلاف کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ آپ اگر کہو تو میں بتا دوں، آپ کا ذہن بہت دور جا رہا ہوگا کہ آج کون سی کرامت امام حسین کی جاری ہے۔ خدا کی قسم یہ کرامت قیامت تک جاری رہے گی۔ ایسی کرامت ہے امام علی مقام کی جو گھر گھر جاری ہے، جو ایک ایک انسان کے ذہن پر اس کرامت کا نقشہ مرتب ہے۔
وہ حضرت امام علی مقام کی کرامت ہے اور اس کرامت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کہو گے کہ سبحانی صاحب وہ ایسی کرامت ہے، جی وہ ایسی کرامت ہے کہ اس کرامت کا معاملہ جانوروں پر بھی فٹ ہو سکتا ہے، درندوں پر بھی فٹ ہو سکتا ہے، چرندوں پر بھی فٹ ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو اس کرامت سے وہ مخلوق انکار نہیں کر سکتی ہے۔ وہ حضرت امام حسین کی کرامت ہے، میں کوئی ہو سکتا ہے نہ غیر مسلموں میں کوئی ہو سکتا ہے، یہی تو حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی ہار ہے۔ لیکن آؤ اب پھر ذرا دیکھ لو، قیامت تک غلام حسین ہوتے رہیں گے۔ غلام حسین کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو، حسینیوں کو دیکھنا چاہو اور شمار میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین نام کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ حسین کی کرامت بول رہی ہے، یہ حسین کا روحانی فیض بول رہا ہے۔ یہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں مگر میرے نام پر لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے رہیں گے، اپنے گھروں میں غلام حسین دیکھیں گے، اپنی مجلس میں غلام حسین دیکھیں گے، اپنے ملک میں غلام حسین دیکھیں گے۔ اب یزید نام کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اب یزید نام کا بچہ کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یزید پر یزیدیت ختم ہو جاتی ہے، یزید پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ۔ یہ امام حسین کا روحانی کنٹرول ہے جو لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ قطعاً یزید نام نہ رکھنا، جسارت کر کے نام رکھ لو اگر ہمت ہو تو۔ کسی غیر مسلم سے کہہ دو کہ وہ اپنے بچے کا نام یزید رکھے، نہیں رکھتا ہے۔ سارے لوگوں کے ذہن و فکر پر کنٹرول آج بھی ہے کہ قطعاً نہیں، یزید نام نہ رکھنا۔ دنیا کا ایسا ظالم گزرا ہے کہ اس کے نام کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ مسلمانوں جب یزید نام نہیں برداشت کر پا رہے ہو تو یزیدی کام کیسے برداشت کر رہے ہو؟ یزیدی کردار کیسے برداشت کر رہے ہو؟ یزیدی ضابطہ کیسے برداشت کر رہے ہو؟ یزید نام جب تمہارے لفظ تمہاری زبان پر آتا ہے تو تمہاری روح کانپنے لگتی ہے۔ یزیدی کردار کیسے ادا کرتے ہوئے تمہاری روح نہیں کانپ رہی ہے؟ ہم سے سوال کرو گے۔ غلام محی الدین سبحانی، یزیدی کردار کیا ہے؟ یزید کا نام تو یزید ہے، ہم اس کا نام تو نہ رکھیں گے، لیکن یزیدی کردار کیا ہے؟ یزیدی کردار یہی ہے کہ حسین کا نام لیتے ہوئے نماز ترک کرتے رہو، حسین کا نام لیتے ہوئے شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے رہو، حسین کا نام لیتے ہوئے مسجدوں کی بے حرمتی کرتے رہو، حسین کا نام لیتے ہوئے زنوں کے اڈوں کی طرف چلتے رہو، حسین کا نام لیتے ہوئے گناہوں کے عادی بنتے رہو، حسین کا نام لیتے ہوئے خوف الہی دل سے نکل جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یزیدی نام کا بھی جائزہ لیتے چلو، یزیدی کردار کا بھی ضابطہ لیتے چلو۔ امام حسین نے یزیدی نام پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ امام حسین نے یزیدی کردار کے خلاف اپنی جان دے کر کے دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ قرآن کی آیت تم پڑھ لو، والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آپ ذہن و فکر میں اپنے اس بات کو ڈال لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے، کوئی نہیں بچتا ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا، ایسا کایا پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو جاتا ہے، قتل میں حمایت کرنے والوں کا، مسکرانے والوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا وہ روحانی کردار۔ اور آؤ بتاؤں حضرت امام علی مقام کے بعد ہوا کیا؟ کتنی سلطنتیں بدلیں، کتنی حکومتیں بدلیں۔ اموی حکومت چل رہی تھی، اموی حکومت میں ایک ایسے شخص کا بھی اقتدار آتا ہے جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہ بھی امیہ خاندان کے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دربار میں کسی نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، آپ نے فرمایا اس کو 25 کوڑے مارو، اس کو 25 کوڑے مارے گئے صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر۔ ایسے مقدس خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے منہاج علی النبوت کی، اہل نظر اور مورخین کہتے ہیں کہ ایک 5واں خلیفہ اگر کسی کو تسلیم کیا جائے خلفائے اربعہ کے بعد تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ یہ امیہ خاندان ہی کے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ اکبر، حکومتیں بدلتی رہیں، بنو عباسیہ کا دور آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اموی حکومت چلتی رہی، لوگ بدلتے رہے، اور اس کے بعد پھر عباسی حکومت قائم ہوتی ہے۔ حکومت عباسیہ جب قائم ہوئی اور اس حکومت کا قائم کرنے والا سب سے پہلے عبداللہ صفاح ہوا۔ اس کا نام صفاح اس لیے رکھا گیا کہ وہ بہت خون بہانے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور سرکار کے چچا سامنے تھے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آپ کے پشت میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی اولادیں سلطنت کریں گی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے. اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے چچا کے پشت میں نسلن بعد نسلین جو اولادیں پائی جا رہی تھیں سب کی خبر اللہ کے رسول نے دے دی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کون کب پیدا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. رسول اللہ تو باپ کے صلب میں بادشاہ ہے تو اس کی خبر عطا فرما رہے ہیں، اور جتنے بادشاہ ہیں ان سب کی خبر عطا فرما رہے ہیں. وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عالی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تو نبی کے علم غیب پر بحث نہ کر، تو اتنا صرف ذہن رکھ لے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب نے دیکھ لیا ہے تو محبوب کی نگاہ سے مخلوقات پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے. رب تعالیٰ نے جب اپنی ذات کا دیدار کرا دیا ہے تو ساری مخلوقات کا دیدار کرا دیا ہے. جن چیزوں کا وجود دنیا میں ہوا نبی نے اسے بھی دیکھ لیا، اور قیامت پر جن چیزوں کا وجود ہوگا نبی اسے بھی دیکھ لیا. جو عدم میں چیزیں ہیں نبی اسے بھی دیکھ رہے ہیں، جن کا ظہور ہو گیا ہے نبی اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کو یہ بشارت دی تھی. پوچھو یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ نبی کونین کی مقدس زبان فیض ترجمان سے آپ کے چچا کو یہ بشارت ملی کہ نہیں؟ اور خلافت عباسیہ قائم ہوئی کہ نہیں؟ خلافت عباسیہ بہت عرصہ تک رہی ہے، اور خلافت عباسیہ کا بڑا احسان ہے مذہب اسلام پر. خلافت عباسیہ کے خلفاء نے بہت بڑا کام کیا ہے. خلافت عباسیہ کے ایک خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور بادشاہ ہیں. ہارون رشید کی سخاوتیں مشہور ہیں، ہارون رشید کی باتیں لوگ کیا کرتے رہتے ہیں. یہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ہی تھی جس نے عرب میں ایک نہر جاری کروایا تھا. اس نہر کا پانی سب پی رہے تھے، سب کو فائدہ پہنچایا گیا تھا. میرے دوست تقریر تو میری آگے بڑھتی رہے گی، لیکن ایک گزارش میں کر دوں، آپ ہمت کریں، آپ کے ذہن و فکر پر شیطان وسوسہ نہ ڈالنے پائے. ایک جملہ میں صرف عرض کروں گا، اسی سے آپ فیصلہ اپنی ضمیر سے لے لیجئے گا. قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدیں ایمان والے بناتے ہیں. یہ قرآن میں آیت ہے کہ مسجدیں تعمیر ایمان والے کرتے ہیں، اور مسجدوں کو جو خراب کرتے ہیں، ویران کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے. قرآن میں رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ایمان والے مسجدیں بناتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد بناؤ، چاہے پرندے کے گھونسلے اتنا بھاری ہی مسجد بناؤ، مگر مسجد بناؤ. اتنی فضیلت ہے مسجد بنانے کی. اس لیے آپ کے کاپڑیا نگر سنی رضا جامع مسجد، اہل سنت سنی جامع رضا جامع مسجد کے ارکان چندے کے لیے جائیں گے. آپ انہیں چندہ دیں، بھرپور چندہ دیں، اور کسی کو میرے ہاتھ میں لا کر کے دینا ہے تو یہاں دے دیں. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، مسجد کا معاملہ ہے اور قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ ایمان والے مسجد تعمیر کرتے ہیں. اب اگر آپ نے خلوص سے اس مسجد میں پیسہ لگا دیا کہ پروردگار یہ میرا پیسہ تیرے گھر میں لگے، تو آپ کے ایمان کی گواہی آپ کا رب دے رہا ہے. اور جس اپنے بندے کے ایمان کی گواہی رب دے دے وہ کتنا مضبوط ایمان والا رہے گا. اس سے بھاری اور کیا ثبوت چاہیے؟ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے
مینار نظر آئے، مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، آثار نظر آئے، اور طیبہ کی ہواؤں میں کعبہ کی فضاؤں میں، کعبہ کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بشارت دی، خلافت عباسیہ قائم ہوئی، اور جب خلافت عباسیہ قائم ہوئی تب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ قاتلان حسین کا معاملہ کیا ہوا۔ خلافت عباسیہ کے خلیفہ نے پتہ لگانا شروع کر دیا کہ حضرت امام حسین کے قتل میں لوگ جو ملوث تھے ان کی قبریں کہاں پائی جا رہی ہیں، وہ کس قبرستان میں ہیں۔ ان قبروں کو کھدوا کر کے ان کی ہڈیوں کو جلوایا۔ چنانچہ یزید کی قبر کھودی گئی، پتہ لگایا گیا کہ یزید کو کہاں گاڑا بھاٹا گیا تھا، پتہ چلا یہی زمین ہے۔ قبر کھودی گئی تو جلی ہوئی ہڈیاں نکلیں، پھر سے ان ہڈیوں کو جلوایا خلیفہ عباس نے۔ یہ معاملہ ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا معاملہ معمولی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا انتقام معمولی نہیں ہے۔ یہی خلافت عباسیہ کے بادشاہ ہارون رشید ہیں۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے دربار عام میں اعلان کیا، اے لوگو، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو کہ وہ دربار میں آ کر کے کوئی ایسا واقعہ بیان کرے جس کو نہ ہم نے سنا ہے نہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ کیا کوئی ایسا آدمی مل سکتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی دیکھو۔ دربار میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین، ساحل کے کنارے پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جس کی صرف زبان چلتی ہے، اس کے ہاتھ لولے ہیں، اس کے پیر لنگڑے ہیں، وہ اپنے جسم کو اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ پڑا رہتا ہے ایک کٹی میں، لوگ کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا کرتے ہیں، وہ ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے۔ امیر المومنین، وہ میں نہیں بیان کروں گا، اگر آپ اجازت دیں تو اس آدمی کو وہاں سے اٹھوا کر کے لایا جائے اور اس کی زبان سے آپ خود سنیں۔ ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ ساحل کے کنارے لوگ گئے سمندر کے، اٹھا کر کے لے کر کے اس آدمی کو لائے۔ دربار میں پہلے اسے کچھ کھلایا پلایا گیا اور اس کے بعد اس سے کہا گیا، تم کون ہو؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ یہ تمہارا حال ایسے کیسے ہوا ہے؟ اس کو بیان کرو۔ اس نے کہا، امیر المومنین، ہماری زبان چل رہی ہے اور صرف بیان کرنے کے لیے چل رہی ہے۔ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، میں تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ہم سب کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں کشتی چل رہی تھی کہ اچانک تھپیڑا اٹھا، طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی، اس کے تختے نکل گئے۔ ہمارے ساتھی کہاں گئے، کیا ہوا، کچھ نہیں پتا۔ ایک تختے کا سہارا میں لے لیا، اس تخت پر میں تیرتا رہا۔ کتنے روز گزرے، کتنا گھنٹہ لگا، مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن مجھ کو جب دھوپ کی تپش لگی تو میں نے اپنے آپ کو سمندر کے کنارے ایک ریت میں پایا۔ میں نے دیکھا سمندر کی وہ ریت اس ریت کی طرح سے نہیں ہے جیسے ساحل پر ریت پائی جا رہی ہے، بلکہ وہ بالکل پیلی پیلی مٹی ہے۔ امیر المومنین، میں اٹھ کر کے کھڑا ہوا، میں چل نہیں پاتا تھا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف، خشکی کی طرف بڑھتا رہا۔ جب میں تھوڑی دور بڑھا تو میں نے ایک پہاڑ دیکھا۔ امیر المومنین، اب اور میں آگے پہاڑ کی طرف بڑھا، جب پہاڑ کے قریب میں پہنچا تو میں نے ایک دروازہ دیکھا۔ دروازے پر جب میں کھڑا ہوا تو دروازہ کھل گیا، میں اندر داخل ہوا۔ امیر المومنین، میں نے اندر کئی کمرے دیکھے اور میں نے اندر ایک تالاب دیکھا۔ امیر المومنین، میں نے اس تالاب سے پانی پی لیا۔ امیر المومنین، پھر میری نگاہ گئی کہ لاؤ میں کمروں کو کھولوں، تو میں نے جب ایک کمرہ کو کھولا، ایک حجرہ کو میں نے دیکھا تو اس میں آگ جل رہی ہے اور ایک آدمی اس میں چل رہا ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، میری مدد کرو۔ مجھ کو بڑا ترس آیا، میں سوچتا تھا کہ پانی اٹھاؤں یا کوئی ترکیب کروں، تب تک غیب سے آواز آتی ہے، دیکھنے والے آگے سے پیچھے ہٹ جا ورنہ تیرے پاؤں شل ہو جائیں گے۔ امیر المومنین، پھر میں دوسرے حجرے کی طرف گیا
تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں ایک آدمی لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے اس کو مارا جا رہا ہے. وہ پانی پانی چلاتا ہے مگر پانی نہیں دیا جا رہا ہے. مجھے بڑا ترس لگا کہ اسے پانی دے دوں, تب تک وہی آواز پھر آتی ہے. میں پیچھے ہٹ گیا. امیر المومنین, میں نے ایک تیسرا کمرہ دیکھا جس میں کئی لوگ تھے. وہ عذاب میں مبتلا تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. امیر المومنین, اس کے بعد میں باہر نکلنا چاہا تو باہر تو میں نکل آیا, لیکن صرف میری زبان چل رہی ہے. میرے پاؤں شل ہو گئے, میرے ہاتھ لنج ہو گئے, میرے آنکھ کی بینائی چلی گئی. پھر میں اسی سمندر کے کنارے آیا, ساحل پر. تھپیڑا آیا اور یہ تھپیڑا مجھ کو بہا لے گیا. کسی چیز کا مجھے سہارا ملا, میں اس چیز کو پکڑے رہا اور پھر کنارے کنارے میں لگا. جب مجھے دھوپ کی تپش لگی تو میں دیکھا اپنے آپ کو ایک ریت میں پایا. میرے پاس کچھ لوگ آئے, میں ان لوگوں سے اس بات کو بتانا شروع کیا تو لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں. مجھ کو ایک کٹی میں کر دیا, مجھے دانہ دے دیتے ہیں, پانی دے دیتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا, آخر کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ سب کیا تھا؟ اس نے کہا, امیر المومنین, جب میں چلنے لگا تو میں نے دروازے پر آواز دی کہ آخر یہ معاملہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تب تک آواز آئی, جس کو تو نے جلتا ہوا دیکھا ہے وہ یزید نابکار ہے. جس کو تو نے دیکھا کہ مارا جا رہا ہے اور وہ پانی مانگ رہا ہے وہ ابن زیاد ہے. اور جن لوگوں کو تو نے دیکھا کہ وہ پیاس پیاس چلا رہے ہیں وہ حضرت امام حسین کے سارے قاتل ہیں. اور حجروں کو تو دیکھتا تو ایسے ہی پاتا. اور جس میں دیکھا کہ کئی لوگ عذاب میں مبتلا ہیں وہ سرکار کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہیں. امیر المومنین, میں نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. میں اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے گویا زندہ ہوں. ہارون رشید سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ہچکی بچ جاتی ہے اور کہتے ہیں, اے لوگو, کربلا کے مظلوموں کا انتقام دیکھو کس طرح سے ہوا ہے اور ان کے قاتلوں پر کیسی کیسی سزا ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ قیامت کا عذاب باقی ہے. عالم برزخ میں یہ ان کو سزا مل رہی ہے. عالم برزخ میں اس طرح سے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے تو عالم آخرت میں کتنا عذاب ان کے لیے ہوگا اور دنیا میں ان پر کتنی لعنتیں ہو رہی ہیں, کس طرح سے وہ رسوا ہو رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے, خلافت عباسیہ کا دور ختم ہوتا ہے. خلافت عباسیہ میں بہت اچھے اچھے سلطان ہوئے. خلافت عباسیہ کے 8 خلفاء کا زمانہ سرکار غوث اعظم کو ملتا ہے. کافی عرصہ تک خلافت عباسیہ قائم رہی. خلافت عباسیہ کے ایک زمرے میں خلافت فاطمیہ بھی شمار کیا جاتا ہے. کچھ اور بھی ریاستیں حکومتیں بنی, لیکن جب خلافت عباسیہ ختم ہوئی تو ترکوں کی حکومت قائم ہو گئی. ترکوں نے 532 برس حکومت کی تھی. ترکوں نے 532 برس حدود اسلامیہ میں یورپ کو گھسنے نہیں دیا تھا. انہی ترکوں کا ایک سلطان ہے جس کا نام محمد ثانی ہے. وہی محمد ثانی ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا. 22 برس کا وہ نوجوان تھا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. محمد ثانی قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے اور فتح کرنے کے بعد فتح کا جھنڈا لہرا دیتا ہے. انہی ترکوں کے زمروں میں صلاح الدین ایوبی پائے جاتے ہیں جنہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا, بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اور بیت المقدس فتح کر کے جب فتح کا جھنڈا گاڑا تھا تو سارے لوگوں کو گرفتار کروایا تھا اور گرفتار کروانے کے بعد کہا جو بیت المقدس پر متعین تھا حاکم اس کا آرنڈ نام ہے, آرنڈ بادشاہ کو سامنے کیا جائے. صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب آرنڈ بادشاہ کو کیا جاتا ہے تو صلاح الدین ایوبی نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے گرفتار ہوئے ہیں, جو قیدی بنائے گئے ہیں, وہ اگر فدیہ دے کر کے چھٹکارا چاند لینا چاہتے ہیں تو لے لے, انہیں چھوڑ دیا جائے گا, مگر اس کو قتل کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا مجھے کیوں قتل کیا جائے گا؟ کہا تجھے اتنی کڑی سزا دی جائے گی کہ دنیا یاد رکھے گی. آخر مجھے کیوں اتنی کڑی سزا دی جائے گی؟ کیا جرم میں نے کیا ہے؟ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے. جیسے آپ فوج کے سپہ سالار ہیں, اپنی فوج کو لے آئے, آپ کو فتح مل گئی ہے, ایسے میں بھی ایک ذمہ دار ہوں سپہ سالار, یا مجھ کو یہاں حاکم متعین کیا گیا ہے, بقیہ اس کے علاوہ میرا جرم کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تیرا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ جرم تیرا معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں ذرا ذہن پر زور دو. آج کتنی گستاخیاں لوگ کر جاتے ہیں, کیسی کیسی باتیں کہہ جایا کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی شان میں کس طرح سے بول جایا کرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تیرا جرم میں بتاؤں تجھے کیسی سزا دوں گا؟ تیری زبان کاٹوں گا, تیری گردن کاٹوں گا,
اس نے کہا آخر مجھے کس جرم کی سزا دی جائے گی؟ سلطان مجھ سے تم فدیہ کے بجائے خزانے کا وہ پتہ لے لو کہ نسلن بعد نسلن خزانہ ختم نہیں ہوگا مگر میری جاں بخشی کر دی جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، تجھے ایسی سزا دی جائے گی، بتاؤں کون سی سزا تجھے ملے گی؟ ایک مرتبہ جب تو نے 13 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور تو نے کہا تھا ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان حاجیوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا، آغثنی یا رسول اللہ، تو تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو مدد کرنے کے لیے، اور تو نے ان حاجیوں کو مار دیا تھا۔ تو نے میرے آقا کی مدد پر شک کیا تھا، انتصرو انال محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میں ہوں محمد کی طرف سے بدلہ لینے والا، میں ہوں محمد کی طرف سے ان کی مدد کرنے والا، تیری گردن کاٹی جائے گی۔ تو نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، چنانچہ اس کی زبان کو کٹوا لیا، اور صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن کو کٹوایا، اور فضا میں تلوار کو لہراتے ہوئے ایوبی نے کہا تھا یہ لوگوں جب تک گستاخ رسول کو اس طرح سے سزا ملتی رہے گی تمہارا جھنڈا لہراتا رہے گا، اور اگر تم نے نبی کی توہین سن لیا اور کچھ نہیں کیا تو تمہارے مقدر میں ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جملے تاریخی یاد کرو اور دیکھو کہ کیسے کیسے معاملات سامنے آئے ہیں، کیسے کیسے معاملات پیش کیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مار دیا کہ کبھی بھی گستاخ رسول معاف نہیں کیا جا سکتا۔ گستاخ رسول کا انجام قرآن سے پوچھ لو، جس نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور جب تک وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ تھا قرآن فیصلہ کرتا رہا۔ نبی کی شان میں گستاخی کی، عمر فاروق اعظم نے قتل کر دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ نبی کی شان میں ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ کیا ولید بن مغیرہ کی گستاخی بھلا سکتے ہو؟ کیا ولید بن مغیرہ کے تعلق سے سورہ نون والقلم نہیں پڑھتے ہو تم آیتوں کو؟ اس نے صرف نبی کو اتنا کہا تھا محمد اب وہی کیوں نہیں آپ پر نازل ہوتی ہے؟ لگتا ہے کہ آپ مجنو ہو، معاذ اللہ دیوانہ ہو۔ اتنی سی بات اس نے کہہ دی، آقا کو تکلیف ہو گئی، رب تعالیٰ کو تکلیف ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرے محبوب کو یہ ظالم اس طرح سے کہہ کر کے مجھ کو ایذا دے رہا ہے، فوراً رب تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر کے وہی نازل فرما دیا آیتوں کو، محبوب یہ آپ کو مجنو کہہ رہا ہے، یہ ظالم خود مجنو ہے، یہ خود فتین ہے، یہ خود پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولید بن مغیرہ کے 10 عیبوں کو بیان کر دیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا صرف ایک عیب کھول دیا جاتا، 10 عیبوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کا جب 10 عیب بیان کر دیا گیا قرآن میں تو قرآن کی کوئی بات چھپی رہے گی، اس کے عیب کو بیان کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ تم جب کہہ دیا کرتے ہو کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، کیا ولید بن مغیرہ کو برا نہیں کہو گے؟ تم جب کہتے ہو کسی کو برا نہ کہا جائے تو کیا ابو لہب کو برا نہیں کہو گے؟ کیا تم جب کہتے ہو کسی کو برا نہ کہا جائے تو ابو جہل کی شرارتوں کو تم بیان نہیں کرو گے؟ یہ کون سا فارمولہ آپ دے رہے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، کسی کو برا نہ کہا جائے ہم سب سے زیادہ برے ہیں؟ یہ فارمولہ تمہارا تو منافقوں کا فارمولہ ہے۔ قرآن ولید بن مغیرہ کو برا کہہ رہا ہے۔ قرآن سے پوچھا جائے قرآن تو نے ولید بن مغیرہ کے 10 عیبوں کو کیوں بیان کیا ہے تو قرآن بول پڑے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے 10 عیبوں کو کیوں بیان کیا گیا؟ اللہ کے رسول کی شان میں اس نے گستاخی کر دی ہے، قرآن تو بتا۔ اس نے ایک مرتبہ نبی کی شان میں گستاخی کر دی تھی، لیکن تو ایسی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کے سارے عیبوں کو بیان کر رہا ہے، اور جب لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے تب اس کے عیبوں کو بیان کرتے رہیں گے، تب وہ قرآن تلاوت کرتے رہیں گے، اس وقت ولید بن مغیرہ رسوا ہوتا رہے گا۔ ولید بن مغیرہ کو رسوا لوگ نماز میں بھی کرتے رہیں گے، قرآن تلاوت کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں گے، اپنے گھر میں قرآن پڑھتے رہیں گے تو ولید بن مغیرہ کو رسوا کرتے رہیں گے، مجلس میں قرآن پڑھتے رہیں گے تو ولید بن مغیرہ کو رسوا کرتے رہیں گے، ولید کی رسوائیوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ قرآن یہ بتا آخر 10 عیبوں کو اس کے کیوں بیان کیا گیا؟ ایک عیب بیان کر دیا جاتا، اس کو سزا بیان کر دی جاتی کہ نبی کی شان میں تو نے یہ توہین کی ہے، تیرے لیے سزا ہے۔ آخر اس کے یہ عیب کیوں کھولے گئے؟ ولید بن مغیرہ کیسا عیبی تھا بتا دوں؟ آپ رات کے سناٹے میں اپنے گھر میں جب بسترے پر سوئیے گا تب غور کیجئے گا، اور مولوی صاحب کا فتویٰ تب دیکھیے گا۔ ایجامہ اور پیجامہ اٹنگا کرنے سے کام نہیں بنتا ہے، ٹوپی ترچھی لگانے سے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ حرام خور، شرک کی تعریف بھی تو جانتا ہے۔ آپ قبر پر چلے گئے تو یہ شرک ہے، آپ نے فاتحہ پڑھ لی یہ شرک ہے، آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ دیا یہ شرک ہے۔ دیکھا کہیں قرآن میں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک کہا گیا ہو؟
اگر یا رسول اللہ کہنا شرک کہیں کہا گیا ہو قرآن میں دکھا، کبھی بھی قیامت تک تو نہیں دکھا پائے گا۔ قرآن میں تو کہا گیا ہے یا ایھا النبی، یا نبی۔ قرآن میں تو کہا گیا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ کہا گیا ہے قرآن میں۔ رسول کونین کا تو یا محمد کہہ کر کے قرآن میں کہیں رب نے پکارا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ بھی کبھی بھی سرکار کا نام لے کر کے یا محمد نہیں کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، یا رسول اللہ کا نعرہ وہ لگایا کرتے تھے۔ حرام خور کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ظالم کی زبان بولتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب طاقت ہوتے، طاقت و قوت والے ہوتے تو اپنے چچا ابو طالب کو بچا لیتے جہنم میں جانے سے، اور حضرت امام حسین کو کربلا میں مصیبت سے بچا لیتے۔ نادان کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، کافر بن جا، اعلان کر دے کہ ہم کھلم کھلا کافر ہیں، رسول اللہ سے ہماری کوئی نسبت نہیں ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھ کر کے تو نبی کی شان میں ایسی توہین کرے گا تو قرآن تیرا چہرہ دکھا رہا ہے کہ تیرا شمار منافقوں میں ہوگا۔ یہ منافق تھے جو قرآن پڑھ کر کے نبی میں کمیاں تلاش کرتے تھے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نقص ڈھونڈا کرتے تھے۔ مومن کبھی بھی کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی شان میں گستاخی نہیں کیا ہے اور نبی کی شان میں کبھی بھی وہ نقص تلاش نہیں کیا ہے۔ یہ مومن کی شان رہی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اگر ان کی ہمت و جرات ہو تو آئیں نگاہ ملائیں ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تھا۔ ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ کو مجنوں کہا۔ محمد تم مجنوں لگ رہے ہو، تم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لفظ مجنوں پر غور فرمائیے، مجنوں کا معنی اردو میں ہوتا ہے پاگل، دیوانہ۔ آپ اس پر غور فرمائیے۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب پیدا ہوئے جو سرکار کے علم پاک کو ناپنا شروع کر دیے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا۔ تو پیمائش جب کرنے لگے تو سوچنے لگے کل علم غیب تھا، نہیں، ان کی پیمائش پر کل علم غیب نہیں اترا۔ رسول ساری باتیں نہیں جانتے تھے، مگر ان کی پیمائش پر یہ اتر گیا کہ رسول اللہ کو بعض غیب کی باتیں معلوم تھیں۔ ان کے ترازو پر یہ بات فٹ ہو گئی کہ رسول اللہ کل غیب تو نہیں جانتے تھے مگر بعض غیب جانتے تھے۔ پھر ان کے ضمیر کا شیطان بول پڑا، اس کے اگلی میں جو کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی تھی وہ پھوٹ پڑتی ہے بیماری، اور ظالم اپنے قلم سے اس پیپ کو صفحہ قرطاس پر پھیلا دیتا ہے کہ تب اس میں رسول اللہ کی تخصیص کیا ہے۔ ایسا علم تو جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، مجنوں کو بھی ہے، جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، آپ اردو عبارت کو سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ پائے آپ۔ وہ ظالم رسول کے بعض علم غیب کو مجنوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ رسول اللہ اگر بعض باتیں غیب کی جانتے ہی تھے تو اس میں ان کی خصوصیت کیا ہے؟ جیسی بات رسول اللہ جانتے ہیں غیب کی، ایسا تو ایک پاگل بھی جانتا ہے۔ بتاؤ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ اس نے سرکار کے علم پاک کو جانور پاگل سے تشبیہ دی کہ نہیں؟ ظالم تشبیہ دے کر کے مجنوں سے رسول اللہ کے علم پاک کو، اور تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور تم ایسے مولوی کا خطبہ پڑھ رہے ہو۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے ایسے لوگ جوتے کی ٹھوکر سے اڑا دے جائیں۔ اتنے بڑے مولانا ہیں، اتنے بڑے علامہ کو آپ کیسے کافر کہہ رہے ہیں؟ ارے فرشتوں کا پڑھانے والا علامہ تو کافر ہی ہو گیا تھا، اور مولویوں کو پڑھانے والے علامہ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابلیس اور حضرت آدم کا تعلق عبادت سے تھا؟ کیا ابلیس نے عبادت کا انکار کیا تھا؟ کیا ابلیس نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا تھا؟ کیا ابلیس نے کہا تھا کہ مولا میں تجھے خالق نہیں مانتا ہوں کہ تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا تھا؟ نہیں، نہ اس نے عبادت کا انکار کیا تھا، نہ اس نے اور کسی چیز کا انکار کیا تھا۔ اگر اس نے انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا مولا میں آدم کی تعظیم نہیں کروں گا۔ پیغمبر کی تعظیم سے وہ انکار کر گیا تھا۔ پیغمبر کی جب تعظیم سے انکار کر دیتا ہے تو رب تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ نہ اب تیری عبادت کام آ سکتی ہے، نہ تیرا زہد کام آ سکتا ہے، نہ تیرے یہ کام آ سکتے ہیں، نہ تجھے فرشتوں کا پڑھانا کام آ سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابلیس کا جرم بتاؤ، جرم کیا تھا جس بنیاد پر وہ رادہ درگاہ قرار دیا گیا؟ تمہیں کہنا پڑے گا کہ ابلیس کا جرم تھا آدم کی تعظیم نہ کرنے پر۔ ظالم آدم کی تعظیم ابلیس نہ کرے تو مردود قرار دے دیا جائے، اور جو سید المرسلین کی تعظیم پر اعتراضات کرے وہ مردود قرار کیوں نہیں دیا جائے گا؟ وہ زبردست مردود قرار دیا جائے گا اور زبردست اس کی برائی کی جائے گی۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے
قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 3091629۔ نوٹ کرو مولوی صاحب، میں بتا دوں تمہاری قلعی کھول کر کے رکھ دیتا ہوں۔ بڑا بھیانک الزام یہ لگاتے ہیں کہ سنی مولوی تو گالی دیتے ہیں، ان کی تقریریں سننے نہ جاؤ۔ حرام خور، گالی ہم دیتے ہیں تو رسول اللہ کی شان میں توہین کر تو گالی نہیں ہے، اور ہم تیرا چتھڑا بٹھڑا اکھاڑ کر کے رکھیں تو ہم گالی دیتے ہیں۔ امام حسین کی تو توہین کر تو گالی نہیں ہے، اور ہم حضرت امام حسین کے نام کا خطبہ پڑھیں اور لوگوں سے کہیں کہ امام حسین کے کردار کو اپناؤ، برائیوں کو چھوڑو، اچھائیوں کو اپناؤ، تو ہم گالی دیتے ہیں۔ اتنا یہ جملہ پھیلا دیا ہے پورے ہندوستان میں کہ بریلوی مولوی تو گالی دیتے ہیں، بریلوی مولوی تو گالی دیتے ہیں۔ بریلی کا نام سن کر کے تمہارے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے تمہارا بخیا بریلی کے مولانا احمد رضا خان نے ادھیڑا ہے۔ سن، دیکھ لے تقویت الایمان کتاب، جو ہندوستان میں اردو زبان میں چھپ کر کے تیرے کتب خانہ میں بھی ہے، تیرے گھر میں بھی ہے وہ کتاب۔ اس کتاب کے رد میں اعلیٰ حضرت سے پہلے 250 کتابیں لکھی گئی تھیں۔ سب سے پہلے وہابیت کا جنازہ بھارت کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے نکالا ہے، اس وقت اعلیٰ حضرت نہیں تھے۔ یہ ظالم اعلیٰ حضرت ہی پر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ کھول دوں تیرا راز اور اٹھا کلیات اقبال، دیکھ آج وہ کلیات اقبال جو اشعار میں ہیں، ڈاکٹر اقبال کے اشعار ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے جو اشعار کہے ہیں، ڈاکٹر اقبال کے کلام اکٹھا کیے گئے، اس کتاب کا نام ہے کلیات اقبال۔ کلیات اقبال کو نصاب میں بھی داخل کیا گیا ہے۔ کلیات اقبال کو یہ پڑھتے بھی ہیں۔ کلیات اقبال میں بال جبریل ہے، یزداں ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، یہ سب سارے باب، چھوٹے چھوٹے مختصر رسالے جو تھے وہ سب اکٹھا کر کے اس کا نام کلیات اقبال رکھ دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ تم نے کبھی بھی ڈاکٹر اقبال کو برا نہیں کہا، بڑے فخر سے ڈاکٹر اقبال کو مفکر اسلام کہتے ہو۔ آخر سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک آدمی تمہیں 25 تھپڑ مار رہا ہے، اس کی طرف تم نگاہ بھی نہیں اٹھاتے، اور ایک آدمی صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ یہ چور ہے، اسی پر سب ٹوٹ پڑتے ہو۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے تمہاری توڑائی کی ہے ان کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو قوم کے سامنے رکھ دیا تھا، یہ ہیں گرو گھنٹال لوگ، ان کو پہچان لو بھارت کی سرزمین پر، یہ ہیں پیر مغاں لوگ، یہ ہیں قوم کی آبرو بیچنے والے، عشق رسول کا جنازہ تمہارے دل سے نکالنے والے یہی لوگ ہیں، دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہ صاحب سب سے بڑے موحد ہم ہیں۔ یہ سب بریلوی لوگ بدعتی لوگ ہیں، خرافات کرتے ہیں، ڈھول تبلا بجاتے ہیں، سرنگی بجاتے ہیں، قبروں پر ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہی سب ان کا مسلک ہے، سب بدعتی لوگ ہیں۔ یہی جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ جملہ کون کہلوا رہا ہے؟ ڈھول تبلا سرنگی چھوڑو تو ان پاگلوں کو بھی میں مخاطب کرتا ہوں کہ جن پاگلوں کی بنیاد پر پورے بریلویت پر الزام آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں بتا دو، کہیں لکھ دیا ہو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے؟ نعرہ مارتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اب بیوی کو لے کر کے قبر پر سیر کرا رہے ہیں، مزاروں پر جا کر کے قوالی ہو رہی ہے، پیر بابا بیٹھے ہیں مرغا بنے ہوئے، نوٹیں نکل رہی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت کو تم دیکھ لو ایسے تو شیشہ کی طرح سے چمک رہا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے پیر صاحب قوالی سنتے تھے اس لیے ہم سن رہے ہیں۔ اجمیر شریف میں قوالی ہوتی ہے سبحانی صاحب، تو اجمیر شریف میں تو چوری بھی لوگ کر لیتے ہیں، تو چوری بھی جائز کر لو گے؟ ان بزرگوں کے قبروں پر جوہلا مجاور ہو گئے ہیں، پیسہ اینٹھنے کے لیے سارے خرافات کرتے ہیں۔ اجمیر شریف تو اجمیر شریف ہے،
آپ صرف اتر پردیش میں بہرائچ شریف کو دیکھ لو، سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ، حضرت غازی پاک 424 ہجری کے شہید ہیں. دنیا میں اسلام پھیلے ہوئے 424 برس کل گزرا تھا، اس وقت کے شہید ہیں. کیا سرکار غازی پاک نے قوالی بیٹھ کر کے سنی تھی؟ کیا غازی پاک کے مزار پر ڈھول بجائے گئے تھے؟ آج ڈھول بجائے جا رہے ہیں، قوالی ہو رہی ہے، علماء کی تقریریں بند کرا دی جاتی ہیں. تقریر روک دو، قوال صاحبان پیچھے کھڑے ہیں ڈھول لے کر کے. غازی پاک نے تو تلوار چلائی تھی، تلوار چلا کر کے مذہب اسلام پھیلایا تھا. یہ حرام خور قبروں کو نیلام کر کے وقف بورڈ سے شرکس کرواتے ہیں، ناچ کرواتے ہیں اور الزام دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں. لکھنؤ کی سرزمین پر ہم نے تقریر میں یہی کہا تھا کہ وقف بورڈ میں جتنے وہابی دیوبندی ہیں سب نکل جائیں وقف بورڈ سے، اور نہیں نکلتے ہیں تو ان کے مولوی فتویٰ شائع کریں کہ قبروں کی نیلامی جائز ہے کہ ناجائز، درگاہیں بیچی جا سکتی ہیں کہ نہیں بیچی جا سکتی ہیں. پوچھو بہرائچ شریف کی درگاہ نیلام ہوتی ہے کہ نہیں؟ اجمیر شریف کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا پوچھو. یہ چھوٹی ڈیگ ہے، یہ بڑی ڈیگ ہے، یہ نیلام کر دی گئی ہے، یہ نیلام کر دی گئی ہے، روزہ نیلام کر دیا گیا. پوچھو ذرا ان سے، یہ کون ذمہ دار ہے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تم ان ساری چیزوں کو بدعت اور شرک کہہ کر کے الگ سے اپنا وقف بورڈ بنوا لو، تمہارا بھی مسلم پرسنل لا الگ ہو جائے جیسے شیعوں کا مسلم پرسنل لا الگ ہوا. ہم تمہارے پیچھے کچھ نہیں پڑیں گے. جیسے ہم اعلان کرتے ہیں سنیوں کو کہ کوئی سنی کسی بد مذہب کے پیچھے نماز نہ پڑھے. تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا ہے تو مولوی جی تم کھڑے ہو جاؤ، اسٹیج پر اعلان کر دیا کرو کہ بریلوی مولوی کے پیچھے نماز مت پڑھنا اور بریلویوں کی مسجد میں مت جانا. اس کو تم کیوں نہیں اعلان کرتے؟ کیوں میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو؟ اگر کوئی سنی کسی وہابی کو وہاں رشتہ لگا رہا ہے تو فوراً قلم مفتی کا بریلوی کے چل جاتا ہے کہ یہ رشتہ لگانا ناجائز ہے، تو غلط کر رہا ہے. ظالم، اگر تیرے افراد بریلویوں کے ہاں آ رہے ہیں تو کیوں نہیں روک رہا ہے؟ تیرے اندر اگر صداقت ہے، حقانیت ہے، تو جیسے ہم روک رہے ہیں ایسے تجھے بھی روکنا چاہیے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. بات چل رہی تھی گستاخ رسول کی سزا. ولید بن مغیرہ کو کیسی سزا ملی ہے، اس کے کتنے عیب بیان کیے گئے ہیں. آپ میں سے اگر کسی صاحب کو کہہ دوں کہ کھڑے ہو جاؤ ذرا بیان کر دو کہ ولید بن مغیرہ کے اندر کتنے عیب بیان کیے گئے قرآن کے اندر، نہیں معلوم. تب کیا معلوم ہے؟ ڈھول بجانا. اچھا یہ بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام کن کن ظالموں پر تھا؟ تلواریں کن کن لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لی؟ نہیں معلوم. کربلا کی سرزمین پر کتنے افراد گئے تھے؟ صحیح نہیں معلوم. عورتیں کتنی تھیں؟ بچیاں کتنی تھے؟ چھوٹے بچے کتنے تھے؟ نہیں معلوم. اچھا حضرت امام حسین جمعہ کے دن گئے تھے؟ ہاں اتنا تو معلوم ہے. حضرت امام حسین کی لڑائی اور یزید سے کس بنیاد پر ہوئی؟ نہیں معلوم. آپ کو معلوم کیا ہے؟ آپ پڑھتے لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ دیکھتے بھالتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تجربہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن تلاوت کرو، قرآن پڑھو. قرآن 10 عیب اپنے رسول کے دشمن کا بیان کر رہا ہے. 10 عیبوں میں سے سب سے بڑا عیب تو جو بیان کیا گیا ہے وہ کہتے ہوئے اہل نظر اور اہل حق شرماتے ہیں. مگر رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا. رب فرماتا ہے کہ محبوب میں شرم نہیں کرتا بیان کرنے میں کسی چیز کو، اور کسی چیز کے مثال دینے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے اور پشو سے مثال دے دی تو کفار و مشرکین ہنسنے لگے کہ رب وہ ہے جو مکڑی سے اور پشو سے، مچھر سے مثال دے رہا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب رب تمہارا کسی چیز کے مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. سب سے بڑا عیب جو ولید بن مغیرہ کا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جیسے اس نے سرکار کو مجنوں کہا، حضرت جبریل قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہو گئے. سورہ نون والقلم پڑھ لو اور اس کا ترجمہ دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی آیتیں میرے محبوب نے پڑھ کر کے سنا دیا، اور آیتوں کا پڑھ کر کے سنانا تھا کہ ولید بن مغیرہ بوکھلا اٹھا. اس نے کہا تھا کہ محمد اب وہی نہیں نازل ہوتی، اور جب وہی نازل ہوئی تو اسی پر نازل ہو گئی، اسی کے تعلقات سے آیتیں آ گئیں. کتنا نالائق تھا وہ، کیسا نبی کا دشمن تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی کا لفظ نازل ہوا، قرآن کی جو آیت ہے ذرا دیکھو تو کس طرح سے وہ آیت ہے. محبوب یہ عیبیں تو اس کے اندر ہیں کہ یہ چگل خور ہے، یہ فتین ہے، یہ دلال ہے، یہ ترش مزاج ہے، یہ جھوٹا ہے،
یہ ہے وہ ہے بعد ذالکا زنیم. محبوب ان ساری چیزوں کے بعد محبوب وہ اس کی اصل میں خطا ہے. آپ اپنے جملوں میں سنو کہ وہ حرامی النسل ہے, اس کی اصل میں خطا ہے محبوب. بعد ذالکا زنیم. آپ ذرا غور فرمائیے, متلن کا ایک الگ معنی ہی ہوتا ہے. اس پر ترا یہ کہ وہ اس کی اصل میں خطا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے زنیم ہے وہ. زنیم, زنیم کا ترجمہ جا کر کے لغت میں پڑھ ڈالو, جس کی اصل میں خطا ہو, جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. اگر ہم یہ جملہ کہہ دیں کہ وہ حرامی ہے تو یہ لوگ بہت چڑھ جاتے ہیں. ان کے مولوی اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ حرامی ہے. قرآن کے ترجمہ میں مولوی اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ رب تعالیٰ نے اس کے عیبوں کو بیان فرماتے ہوئے اس کی نسل تک کو بیان کر دیا. وہ کس نطفے سے پیدا ہوا وہ سب رب نے بیان کر دیا. محبوب ایسے کی بات سن رہے ہو؟ اچھا, عیب تو اس کے بیان ہو گئے, لیکن رب تعالیٰ نے اور کیا بیان فرمایا؟ رب تعالیٰ نے سزا کو بھی بیان فرما دیا. محبوب اس کے یہ تو عیب ہیں, لیکن محبوب اس کو سزا میں کیا دوں گا وہ بھی سن لو. محبوب سنزوہ علی الخرطوم, ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے. رب تعالیٰ رسول اللہ کے گستاخ کے چہرے کو سور کے چہرے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اس کے سور جیسے چہرے پر ہم داغ دیں گے, وہ سزا اسے دی جائے گی. رب تعالیٰ نے گستاخ رسول کے انجام کو قرآن میں بیان کر دیا اور اس کی سزا کو بھی بیان کر دیا. آپ ذرا سنتے چلیں گستاخ رسول کی سزا کیا ہوتی ہے. آپ اتنی بھی سزا نہ دے سکے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار گستاخ ہو گیا ہے تو ترک تعلق ہی کر دیں. آپ اتنی سی بھی سزا نہ دے سکے کہ آپ اس سے سلام بند کر دیں. آپ اتنی سزا نہ دے سکے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق رشتوی طور پر نہ رہے گا. میرے دوست جملے پر ذرا غور تو فرمائیے. گستاخ رسول کی سزا دیکھتے جائیے, اور جس دور میں گستاخ رسول کو یہ سزائیں ملتی رہی ہیں وہ دور بڑا بھلا دور گزرا ہے, وہ دور بڑا اچھا دور گزرا ہے. اور جب جس شکل میں عظمت رسالت پر حملہ کیا گیا ہے اس روپ سے عظمت رسالت کے حملہ کرنے والوں کو جواب دیا گیا ہے. دور صدیقی ہے, رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کیا گیا, حضرت ابوبکر نے جواب دیا. تلواروں کے ذریعہ سے دیا, خلافت کے ذریعہ سے دیا, تحریک کے ذریعہ سے دیا. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں عظمت رسالت پر حملہ ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا, اور ایسے انداز سے جواب دیا کہ ساری دنیا یاد کر رہی ہے, ساری دنیا پڑھ رہی ہے, ساری دنیا آپ کے جواب کو دیکھ رہی ہے. دور عثمانی میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت پر حملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے جواب دیا. دور علی میں جب خارجیوں نے عظمت رسالت پر حملہ کیا تو حضرت علی نے ایک خارجی کو قتل کروایا, ایک خارجی کو چن کر کے مارا. اور جب دور معاویہ میں یزیدی فتنہ اٹھتا ہے تو علی کے شہزادے حضرت حسین ابن علی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزیدی فتنہ کو دبا دیتے ہیں. اگرچہ اس فتنہ کے دبانے میں جوان بیٹے کو دینا پڑا, خود اپنے آپ کو دے دینا پڑا, سارا اہل و اقارب کو قربان کر دینا پڑا, لیکن حضرت امام حسین نے یزیدی فتنے کو دبا دیا. یزیدی فتنے کے بعد جب یورپی فتنہ اٹھتا ہے تو محمد ثانی نے اس فتنے کو دبایا, صلاح الدین ایوبی نے اس فتنے کو دبایا. اور اس فتنے کے بعد جب فتنہ اٹھتا ہے, برطانوی فتنہ اٹھتا ہے, سامراجی فتنہ اٹھتا ہے, صہیونیت کا فتنہ اٹھتا ہے, یہ سارے فتنے اٹھتے ہیں. اب تلواریں جواب دے چکی ہیں, اب ایٹم بم جواب دے چکے ہیں, اب نظریات پیش کیا جا رہے ہیں, اب قلمی جنگ ہو رہی ہے, اب اس طرح کے معاملات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیے, جب قلم سے جنگ عظمت رسالت پر کر کے عظمت رسالت پر حملہ کیا گیا تو قلمی مجاہدین بھی اس صف میں میدان میں آ گئے ہیں. بھارت کی سرزمین پر جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو حضرت مجدد الف ثانی نے اس کا جواب دیا ہے, حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا جواب دیا ہے, حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا جواب دیا ہے. اور جب وہ وہابیت کے روپوں کو اختیار کرتے ہوئے بھارت کی سرزمین پر اس فتنے نے اپنا سر اٹھایا اور اس فتنے نے سر اٹھا کر کے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے اندر سے عظمت رسالت کو نکالنے کی کوشش کی ہے تو امام احمد رضا خان نے اس فتنے کا جواب دیا, علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس فتنے کا جواب دیا, اور آج بھی لوگ جواب دیتے رہے ہیں. جس دور میں جو فتنہ اٹھتا ہے اور عظمت رسالت پر جس سائڈ سے حملہ کیا جاتا ہے, رب تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی نہ کسی کو منتخب فرما دیتا ہے اور اس کے بندے جواب دیتے رہتے ہیں. آپ ذرا اس نوعیت کو سمجھیں,
آپ کے ذہن و فکر میں یہ باتیں بہت آتی رہتی ہیں، بہت آپ سوچنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ دوروں کو یاد کرو یار، کون سا دور رہا ہے کہ عظمت رسالت کو چھوڑ کر کے کامیابی لے لی گئی ہو؟ محبت رسول کا ذرا معاملہ تو ملاحظہ فرماؤ۔ یہی بھارت کی سرزمین ہے۔ بھارت کی سرزمین پر کون نہیں جانتا کہ تاریخ کا جنازہ نکالتے ہوئے حضرت محمود غزنوی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ لٹیرا تھا، بھارت کو لوٹنے آیا تھا۔ کیا دوسرے لوگ تاریخ کا جنازہ نکال کر کے یہ جملہ حضرت محمود غزنوی کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں تو آپ بھی کہہ دو گے؟ خدا کی قسم، محمود غزنوی تو وہ محب رسول بادشاہ تھا، اتنا عاشق بادشاہ تھا، ایسا عاشق بادشاہ تھا، ایسا عاشق بادشاہ تھا کہ محمود غزنوی کا راز اس وقت فاش ہوا۔ محمود غزنوی کے دربار میں ایک صاحب حاضر آئے، انہوں نے کہا مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میری مدد فرمائیے۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں، مجھے روشنی نہیں ہے، سرکار مجھے روشنی عطا فرما دیں، میرے آقا مجھے بینائی دے دیں۔ دیکھو نبی سے مانگ رہے ہیں، تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ آج جب آپ مدینہ شریف جائیے اور سرکار کے روضہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیے تو نادان پھیرتا ہے کعبہ، کعبہ یعنی کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی جائز ہے، اور روضہ رسول اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی شرک ہے۔ اعلان کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اعلان کر دو پوری دنیا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی شرک ہے، اس سے کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، یہ قوم تمہیں جوتے کا ہار پہنا دے گی۔ ذرا غور تو کیجئے، ظالم کعبہ کی طرف پھیرتا ہے۔ میں کھڑے ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو الٹے قدم چلنے لگا، ایک بڑا خرانٹیا بڈھا میرے پیچھے تھا، تو ایک بیچارے کوئی سیدھے سادے حاجی صاحب تھے، وہ سرکار کے روضہ کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے تو ان کے ہاتھ کو کعبہ شریف کی طرف پھیر کر کے کہتا کیا ہے، ان سے مت مانگو، یہ نہیں کچھ دیتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ادھر کعبہ کی طرف ہاتھ کرو۔ میرا جسم تو غصہ سے کانپ گیا، تو میں نے اس کو ڈانٹا، ہم نے کہا چپ رہا۔ تب تک وہ چپ ہو گیا، وہ صرف مجھ کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگر خرانٹی جی زیادہ آگے بڑھے تو ابھی گریبان پکڑ کر کے کھینچ کر لے چلوں گا، چاہے مجھے خود جیل میں جانا پڑے۔ حرام خور سرکار کے سامنے کہتا ہے کہ ان کی طرف کیا ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ نہیں دیتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے۔ خبیث تو کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی چوکھٹ سے دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنی محبوب کی چوکھٹ سے عطا فرمائے گا، محبوب کی چوکھٹ چھوڑ کر کے مانگو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ یہ صحابی ہیں، سرکار سے عرض کرتے ہیں میرے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، یا رسول اللہ مجھے آنکھ عطا کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم اس طرح سے دعا مانگو، 2 رکعت نماز پڑھ لو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح سے دعا مانگو، اے اللہ میں تیرے نبی کے توسل سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو اپنے نبی رحمت کے توسل سے اے اللہ مجھے آنکھ عطا فرما دے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ کہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، حدیث شریف کے الفاظ پڑھو تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے توسل سے عرض گزار ہوتا ہوں، توجہ ہوتا ہوں، اے پروردگار میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، مجھے عطا فرما دے۔ اتنا جیسے کہتے ہیں ان کے آنکھ کی بینائی پلٹ آتی ہے، ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہہ گئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، اور جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو درود۔ تو کسی نے کہا کہ تم بھی یہی حدیث پڑھ کر کے سرکار پر درود پڑھو، تمہاری بھی تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو وہ سرکار پر درود شریف کثرت سے پڑھنے لگے، تو سرکار نے خواب میں اجازت دیا کہ تم چلے جاؤ محمود غزنوی کے پاس اور کہہ دو کہ میری یہ تمنا پوری کر دیجئے، میری یہ ضرورتیں ہیں۔
خواب میں عرض کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ اگر بادشاہ نے پوچھ لیا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم کو اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے تو میں کیا بتاؤں گا؟ آقا نے فرمایا جاؤ تم کہہ دینا کہ جو تم روز سرکار کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتے تھے کل رات میں وہ تحفہ تم نے نہیں بھیجا ہے۔ وہ آئے، محمود غزنوی بیٹھے ہوئے ہیں، محمود غزنوی کو سلام کیا، کہا سلطان کہاں؟ کہا میں ایک فریاد لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، میری یہ ضرورتیں ہیں، آپ پوری کر دیجئے، مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ سرکار کا نام سننا تھا کہ سلطان کھڑے ہو گئے۔ سرکار کا نام سن کر کے محمود غزنوی کھڑے ہو جائیں، اور اگر آج سرکار کے نام پر ایک امتی کھڑا ہو کر کے سلام پڑھ لے تو وہ بدعتی ہو گیا۔ ذرا ان کا نظریہ ملاحظہ فرمائیے۔ محبت میں حوالہ تلاش کرتے ہو، محبت میں ثبوت مانگتے ہو، محبت میں حوالہ اور ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ محبت اگر کفر اور شرک کی طرف نہ لے جائے تو اس حد تک جیسی بھی محبت کرو سب جائز ہے، سب درست ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا میرے صحابہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں نصارہ نے کہا تھا وہ تم مجھے نہ کہنا، بقیہ جو کچھ چاہو تم کہو۔ تو نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تھا، رسول اللہ کو خدا کا بیٹا نہ کہنا، رسول اللہ کو خدا نہ کہنا، بقیہ رسول کو یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، بشیر و نذیر کہو، مالک و مختار کہو، صاحب اختیار کہو، عالم غیب کہو، اپنا نبی کہو، اپنا آقا کہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ جب میرے آقا کا فرمان دیکھا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کے نصارہ نے کہا تھا ان کے گروہ نے وہ تم مجھے نہ کہنا، بقیہ تم جو چاہنا مجھے کہنا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو تو بشیر کہتے ہیں، نذیر کہتے ہیں، مختار کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یا شفیعنا کہتے ہیں، یہ میرے آقا حبیبنا ہم کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں۔ اور جب کہتے کہتے اعلیٰ حضرت ایمانی جوش پر آتے ہیں تو مخاطب ہو کر کے سب کو للکارتے ہیں اے لوگو لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے۔ آؤ ذرا دیکھو محمود غزنوی ہیں، محمود غزنوی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سرکار کا نام سنتے ہی کہ آقا نے میری بارگاہ میں بھیجا ہے، زبان واہ ہوتی ہے، کھل جاتی ہے۔ آنے والے کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرے آقا نے مجھ گنہگار کو تم کو مجھ گنہگار کے پاس بھیج دیا اور مجھ گنہگار کو میرے سرکار نے یاد کر لیا؟ اس آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا سلطان خوش ہو جاؤ، نبی کونین نے سچ ہے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہے آپ کے سوال سے پہلے میں نے یہ سرکار سے عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں کیا بتاؤں گا؟ تو آقا نے فرمایا کہہ دینا کل رات میں جو تحفہ بھیجا کرتے تھے میرے پاس وہ تحفہ کل رات میں نہیں آیا ہے۔ تب تک سلطان نے بڑھ کر کے آنے والے کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لے لیا اور اپنے بغل میں بیٹھاتے ہوئے کہا اے ارکان سلطنت گواہ ہو جاؤ، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھ لیا کرتا تھا، وہ درود میں کل بھول گیا تھا نہیں پڑھ پایا تھا۔ میرے آقا درود کو قبول فرما رہے ہیں اور میرے سرکار سن رہے ہیں۔ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں محبت والوں کے درود کو سنتا ہوں، ان سب کو میں پہچانتا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، محبت کی چاشنی ملاحظہ کیجیے۔ وہی محمود غزنوی ہیں، محمود غزنوی کا صدقہ ہے جو ہندوستان میں جی رہے ہو، کھا رہے ہو۔ آج دوسری قومیں محمود غزنوی کی تاریخوں کو پڑھ کر کے تمہیں للکارتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اب محمود غزنوی نہیں بن پاؤ گے، اب تم صلاح الدین ایوبی نہیں بن پاؤ گے، اب تم محمد بن قاسم نہیں بن پاؤ گے۔ صحیح ہے، ہم محمد بن قاسم اگر ہندوستان میں نہیں بن پاؤیں گے تو تم بھی راجہ داہر نہیں بن پاؤ گے۔ ہم اگر محمود غزنوی ہندوستان میں نہیں بن پاؤیں گے تو تم سومناتھ کے قلعے میں جیسے
عیاش لوگ تھے، اس طرح سے عیاشی کا بازار بھی نہیں گرم کر پاؤ گے. ہم محمود غزنوی تو نہ بن پاؤں گے مگر محمود غزنوی کے غلام ضرور رہیں گے. اور جب محمود غزنوی کے غلاموں کو چھیڑا گیا ہے تو یا تو محمود غزنوی کی تلوار چمکی ہے، ہمارے اس طرح سے کردار اور ہماری طاقت چمکے گی تو ہمیں محمود غزنوی یاد آ جائیں گے. اور اگر ہمیں مظلومیت کی بنیاد پر ہمارے مکان جلائے گئے، ہماری دکانیں پھونکی گئیں، ہم کو جلایا گیا تو کربلا کے امام حسین یاد آ جائیں گے. ہم ہر موڑ پر کامیاب ہیں، ہم طاقت کی بنیاد پر چمکتے رہیں تب بھی کامیاب ہیں، اور زمین پر تڑپتے رہیں تب بھی کامیاب ہیں. مسلمانوں کو دھمکی نہ دو. قتل خون ریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا، قتل خون ریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا. ہم مسلمانوں کا ہے کرب و بلا سے رشتہ، ہم مسلمانوں کا ہے کرب و بلا سے رشتہ. رضا جامع مسجد کے ارکان چندہ لے چکے؟ ابھی کہاں لے چکے یار؟ ہم کو کسی نے نہیں دیا کہ سبحانی صاحب مسجد کے لیے دے رہا ہوں. آپ ہم کو جو نعت پڑھنے پر دے دیتے ہو یہ تو ہمارا ہو جاتا ہے خرچہ برچہ. کبھی 40 مل جاتا ہے، کبھی 90 مل جاتا ہے. ایک صاحب آج ہم سے کہنے لگے عصر کے بعد کہ حضرت آپ بھی انعام پاتے ہوں گے. ہم نے کہا الحمدللہ. کل کتنا ملا تھا؟ ہم نے کہا 40 روپے. کہا 40 سے فاضل نہیں پایا، پر ہم نے کہا 40 مل جائے تو کیا اور پاؤ گے یار؟ سارا ایصال ثواب فاتحہ درود کل 40 میں تو ختم ہوتا ہے، اس سے بھاری اور کیا ہوگا؟ میرے دوست، سنی رضا جامع مسجد ہے. مسجدوں کی آبرو بچائی ہے حضرت امام حسین نے. آپ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، قیامت آنے پر آپ کی بلڈنگ تو ختم ہو جائے گی. اتنا خوبصورت شہر بمبئی ہے، سب ختم. پہاڑ ڈھہ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین برابر ہو جائے گی. ہمارے بستی ضلع میں ایک حاجی امراؤ شاہ گزرے ہیں. پرانے لوگ جانتے ہوں گے حاجی امراؤ شاہ کو. جمدہ شاہی حاجی امراؤ صاحب بہت جاتے تھے. سیٹھ عبد المجید صاحب کے والد صاحب وغیرہ جب جلسہ کراتے تھے تو حاجی صاحب پہنچتے تھے، اور مسجد کا چندہ وہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو حاجی امراؤ شاہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حاجی صاحب آپ لوگ بہت غلط کام کرتے ہیں. کہا کون سا غلط کام؟ کہا جو اپنے مردوں کی قبر پکی بنواتے ہو نا، بہت بڑا غلط کام کرتے ہو. کہا بیوقوف، غلط کام کیا ہے؟ پکی قبر بن گئی تو قبر محفوظ ہو جاتی ہے. کہا مگر حاجی صاحب یہ بتاؤ کہ قیامت جب آئے گی تو قبر پکی رہے گی تو آپ کے مردے لوگ نکلیں گے کیسے اس میں سے؟ کہا یہی غلط کام ہو گیا. کہا ہاں بالکل. ارے اتنا سیمنٹ صحیح لگاتے ہو، اتنا مضبوط روضہ اس پر بنا دیتے ہو، اس پر چادریں چڑھا دیتے ہو، قیامت آئے گی تو اس کے اندر سے سب کیسے نکلیں گے؟ تو حاجی صاحب بھی بہت حاضر جواب تھے. کہا بیوقوف، یہ بتا کہ قیامت آئے گی تو ہمالیہ پہاڑ رہ جائے گا؟ کہا نہیں. کہا کیا ہو جائے گا؟ یہ سارے پہاڑ، یہ سب بلڈنگیں، یہ مکانات کیا ہوں گے؟ کہا سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے پھائے کی طرح اڑ جائیں گے. کہا مردود تو 3 ہاتھ کی قبریں نہیں پھٹے گی. سوچئے آپ، عجیب سوال کر بیٹھتے ہیں. تو آپ لوگ یا غوث پاک کہہ کر کے یا حسین کہہ کر کے پکارتے ہو تو کربلا میں یا حسین سنتے ہیں. اب تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں آتی، اور اب نہیں کہتے. جب سے ٹیلی فون رائج ہوا ہے، جب سے یہ اعتراض ختم، نادان اتنی بڑی مشین اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، 2 انگل کی ہے، اور یہیں سے تو کان کے پاس لگاتا ہے، نمبر دباتا ہے. علم کا نمبر تو دبا دے تو تیری آواز پہنچ جاتی ہے امریکہ. نادان ولایت کا نمبر دب جائے تو حسین کیوں نہیں سنیں گے؟ علم کا نمبر تو عدد دبا رہا ہے علم ریاضی سے، تو عدد میں اتنی طاقت ہے کہ اس عدد کو تو نے دبا دیا تو عدد اسی ٹاور کو پکڑ رہا ہے، اسی تار کو پکڑ رہا ہے، اسی لائن پر آواز جا رہی ہے. امام حسین سے محبت کرنے والا حسین کا نام لگا دے گا تو دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز. رضا جامع مسجد ہے، آپ اس کی مدد کرو. سنیوں اپنے ہر مسجد کے نام کے آگے سنی کا لفظ لگا دیا کرو. آج ہندوستان میں 2 ہی فرقہ رجسٹرڈ ہے. یہ تو عجیب بیوقوف لوگ کل ہیں بھائی. آپ تو فخریہ کہہ دیتے ہیں ہم سنی ہیں،
اور جیسے آپ نے سنی کہا بس ذہن پھٹ سے چلا جاتا ہے بریلوی ہے یہ. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خدا آپ کو کہتے ہیں سنی بھائی لوگ ہوئے تو تم وہابی ہو، دیوبندی ہو، اور ہندوستان کے رجسٹر میں وہابی دیوبندی کوئی فرقہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. تو جب یہ ہندوستانی رجسٹر میں نہیں ہے تو مسلمانی رجسٹر میں ہوں گے؟ ذرا غور تو فرمائیے یار، تمہارا اتنا پاور نہیں ہے کہ تم ہندوستان کے رجسٹر میں اپنا نام ڈلوا سکو کہ ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل دیوبند ہیں. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہر جگہ مشہور ہو گئے. مدینہ شریف میں آپ سرکار کے روضہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ حاضر رجلو قبوری ام بریلوی، یہ آدمی قبر پجوا ہے یا بریلوی ہے. صاحب قبروں کی طرف ہم نے ہاتھ اٹھا دیا تو ہم قبر پجوا ہو گئے. اب آپ قبر کی مٹی کھا جائیں تو آپ قبر کھوا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہو گے سبحانی صاحب یار تم نے 8 دن تک تقریر کی مگر یہ سب جملہ نہیں سنایا، ہم قبر کھوا ہیں. بالکل قبر کھوا ہو. تم نے ہم کو قبر پجوا کیسے کہا؟ کیا کوئی سنی مسلمان قبر کے سامنے جا کر کے نیت باندھ کر نماز پڑھتا ہے؟ تکبیر ہوتی ہے قبر کے سامنے، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. بتاؤ کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب اور کھڑے ہو کر کے تکبیر کہتے ہوں اور پیچھے مقتدی ہوں پھر اس کے بعد نماز ادا کی جا رہی ہو؟ اگر قبر کے سامنے کھڑا ہو جانا جرم ہے تو اپنے جنازوں کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دو. یہ مردہ کو سامنے رکھ کر کے جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں مردہ کو سامنے رکھتے ہو جنازہ؟ وہی مردہ تیرے سامنے ہے نادان، قبر سے باہر ہے تو تو ہاتھ باندھے ہے اور مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اللہ بخش دے، ہمارے مردہ کو بخش دے، ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے چھوٹے کو بخش دے، ہمارے بڑے کو بخش دے. کرتے ہو دعا کہ نہیں؟ سامنے مردہ لیٹا ہے، آپ کے کہنے سے اللہ بخش دے گا مگر آپ دعا کر رہے ہو. مردہ سامنے لیٹا ہے، آپ یہ دعا کر رہے ہو. وہی مردہ اگر قبر میں ہو گیا، مٹی کے اندر ہو گیا اور جا کر کے یہی دعا پڑھ رہے ہو تو حرام کا فتویٰ کیسے لگ گیا؟ ہوٹل کے اندر چائے پینا جائز ہے اور ہوٹل کے باہر سے نکل کر کے ناجائز ہو گیا؟ یہ فتویٰ کہاں سے ہو گیا؟ وہی مردہ تو ہے. مردہ اگر عام مومنین میں ہے تو معاملہ اور ہے، اور وہی مردہ جو ہمارے سامنے مردہ ہے کوئی ولی اللہ ہے تو ہمیں یقین ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار. اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہے. کہو گے کوئی ثبوت؟ ہاں ثبوت لے لو. حضرت امام احمد ابن حنبل چاروں اماموں میں بہت مشہور امام ہیں جن سے ایک مسلک ہے مسلک حنبلی. پہلے مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے کنارے کنارے 4 مصلے تھے. کتنے مصلے تھے؟ کتنے مصلے تھے؟ یہ حنفی مصلہ ہے، یہ شافعی مصلہ ہے، یہ مالکی مصلہ ہے، یہ حنبلی مصلہ ہے. اور چاروں جماعت کے علماء رہتے تھے، سب اہل سنت تھے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، فروعی مسائل، ان میں اماموں کا اختلاف ہوا. مثلا ہمارے وہاں ہے کہ ہم مغرب کی نماز فرض پہلے پڑھ لیتے ہیں تب 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. حنبلی مسلک میں ہے پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں تب 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں. انہی مسئلوں میں اختلاف ائمہ میں. اور یہ اماموں کی جماعت کب متعین کی گئی کہ بس ابھی ان 4 اماموں کے علاوہ 5واں نہ تسلیم کیا جائے گا اگر اس 5ویں امام کے مسائل ان 4 اماموں کے مسائل سے متفق ہیں تو اسے بہت بڑا عالم تو کہا جائے گا مگر امام انہی 4 کے تعلق سے ہوگا، اجتہاد کا مسئلہ انہی پر رہے گا. یہ کب ہوا معلوم ہے؟ ارے یار کیسٹیں آپ سنتے رہتے ہو پھر بھی نہیں یاد رکھتے. ایک صاحب نے کہا کہ ہم کو بہت کچھ یاد ہے. ایک حاجی صاحب تھے تو ایک بزرگ کے ساتھ رہتے تھے. ایک دعوت میں گئے تو دعوت کرنے والے نے بڑے اچھے انداز سے دعوت کی اور جب سب کھانا وغیرہ چن چکے تو چننے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ حضور اب نوش فرمائیے. سب کھانے لگے. نوش کا مطلب اب کھائیے پیجیے. تو وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، یاد نہیں رکھ پاتے تھے، بڑے سیدھے سادے تھے. کتنے دیا ہے بھیا؟ کس نے دیا ہے پہلے بتا تو بابا.
نام بتا کر دیا. ہاں حاجی عبدالسمی صاحب، حاجی نسیم صاحب کے بھائی، وہ ہمارے عرفاتی بھائی ہیں، حج کرنے کے لیے گئے تھے اور الحمدللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہماری ان کی ملاقات ہوئی. حاجی عبدالسمی صاحب نے، یہ غالباً 5,000 ہے یا 10,000 ہے، کتنا ہوگا؟ 10,000 ہے، یہ سنی رضا جامع مسجد کو دیا. سبحان اللہ، اللہ قبول فرما لے، مولا امام حسین کے صدقہ میں قبول فرما لے. پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو جوش و جذبہ عطا فرما دے، سنی رضا جامع مسجد میں اپنے حسب حیثیت سب مدد کریں اور کرتے رہیں. نوش فرمائیے. نوش بڑا اچھا لفظ ہے، فارسی کا جملہ ہے. حاجی صاحب نے سوچا کہ اب حضرت کی دعوت میں بھی اپنے گھر لوں گا اور کھانا چننے کے بعد یہی جملہ میں بھی کہوں گا، تب حضرت کھانے لگیں گے. گئے بیچارے، کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگا دیا، کھانا رکھ دیا. حاجی صاحب یہ جملہ بھول گئے. اب گھر میں اندر جائیں باہر نکلیں، اندر جائیں باہر نکلیں، یادیں نہیں آوے جملہ. لوگوں نے کہا حاجی صاحب اب کس چیز کی کمی ہے دسترخوان پر بھائی؟ ارے اب تو اجازت دیجئے، بس حضرت رک جائیے 1 منٹ اور. پھر اندر گئے کہ یاد آ جائے، باہر آئے نہیں یاد آیا. ارے حاجی صاحب اور کچھ لانا ہے؟ نہیں حضرت بس سب کچھ ہو گیا، بس تھوڑا سا معاملہ ہے حضرت. پھر اندر گئے، پھر باہر آئے. جب عاجز ہو گئے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ جب کچھ اب نہیں لانا ہے تو اجازت دو، کھائیں. تو کہتے کیا ہیں کہ حضرت بھول گئے، بھکوس آ جائے. یہ ہے بھولنے کا نتیجہ. نوش کو وہ بھول گئے تو نوش کو بھکوسنا کہہ دیا. تو آپ بھول جاتے ہیں. جب خلفائے عباسیہ کے دور میں رافضیوں نے سرکار کی احادیث کو بدلنا شروع کر دیا، نماز روزے کے مسئلے کو بدلنا شروع کر دیا. مثلا آپ نیت باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے. آپ مصلی پر یا مسجد پر، مصلی نہیں ہے تو زمین ہی پر سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چٹائی نہیں ہے اسی پر نماز پڑھتے ہیں، یا ٹھپا رکھ کر نماز پڑھنے لگے. تو بڑی گڑبڑی مچانے لگے. اس کے بعد یہ متعین ہوا کہ علماء نے جو سرکار کی حدیثوں کو جمع کر کے روزہ نماز کے مسائل کو اکٹھا کیا ہے، ان سب کو دیکھا جائے اور ان سب مسئلوں پر اکٹھا اجتماع کر کے ایک قید لگا دی جائے کہ ان مسئلوں پر عمل کیا جائے گا، اس سے نہ آگے بڑھا جائے نہ پیچھے بڑھا جائے. تو جب سارے عالموں کی فقہ کو دیکھا گیا تو اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سب سے بلند و بالا تھی اور سب سے زیادہ مکمل تھی. تو حضرت امام اعظم، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن مالک حنبل، حضرت امام مالک، ان اماموں کی فقہوں کو دیکھا کہ مکمل ہیں. بس اعلان کر دیا گیا کہ ان چاروں اماموں میں سے جو جس امام کی تقلید کرتے ہوئے روزہ نماز، حج و زکوٰۃ کے مسائل ادا کرتا رہے گا وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور ان چاروں اماموں کے مسئلوں سے جس کا مسئلہ ٹکرائے گا ٹھکرا دیا جائے گا، اور ان چاروں اماموں کے مسئلے سے جس امام کا مسئلہ متفق رہے گا اسے بھی انہی چاروں امام کا جس سے متفق رہے گا اس کا مقلد مان لیا جائے گا. یہ 4 امام ہو گئے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پاک پر سرکار غوث پاک تشریف لے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ غوث پاک قبر پر گئے تو قبر پر جانا آج کا طریقہ نہیں ہے. اور جب غوث پاک گئے تو حضرت امام احمد ابن حنبل کو سلام کیا. جیسے آپ کی قبر پر سلام کیا تب تک آپ کی قبر پھٹ گئی اور حضرت امام احمد بن حنبل بنفس نفیس باہر آ گئے. اور باہر آ کر کے سرکار غوث اعظم سے معانقہ مصافحہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم کو بہت عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، سارے اہل زمین تمہارے محتاج ہیں. ذرا غور فرمائیے، وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر غوث اعظم گئے. تو میرے دوست، قبر پر کوئی جاتا ہے تو صاحب قبر اس کی آواز کو سنتا ہے. جیسے وہ دنیا میں لوگوں کو پہچانتا تھا، دنیا سے جانے کے بعد اگر وہی لوگ اس کی قبر پر جا رہے ہیں تو وہ پہچانتا ہے. اس لیے قبروں پر جانے کا جھگڑا نہ کرو. قبر پر کوئی چلا گیا، شرعی انداز سے کھڑا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، مانگنے دو، اعتراض نہ کرو. قبر پر چلے جانے سے اگر وہ قبر پجوا ہو سکتا ہے تو کتابوں میں ثابت ہے کہ تمہارے لوگوں نے تمہارے مولویوں کی قبر کی مٹی کھائی ہے. اور جب مٹی اٹھا کر کے کھا لیا، اللہ تعالیٰ توقیر صاحب کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے. انہوں نے 2300 روپیہ دیا ہے. تو 23 کون؟ اچھا ہاں بچا لیا انہوں نے.
اچھا 11 اور 12 یہ دونوں ملا کر کے دے دیا ہے، اور کہیں 12 کرتے تو دوسرا بن جاتا ہے. اب وہ بہت ہوشیار آدمی ہیں توقیر صاحب، جمدہ شاہک ہے نا، اور ہوشیار لوگوں کے ساتھ میں رہتے بھی ہیں، اور اس معاملے میں بہت مار پیٹ کرتے بھی ہیں، اس لیے گھبراتے ہیں 24 نمبری لوگ کی اس شخص سے جھگڑا وگڑا مت کرو یار، مار دیتا ہے یہ. توقیر صاحب نے سنی رضا جامع مسجد کے لیے دیا. اللہ تعالی حضرت امام حسین کے صدقے میں ان کے مشکلات کو حل فرمائے، دیندار بنائے، اور ہم کو اور آپ سب کو رب تعالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بات میں بس مختصر ایک اور عرض کر دیتا ہوں، بہت غور سے سن لو پیارے. یہی محمود غزنوی ہیں. سرکار محمود غزنوی کی محبت ذرا ملاحظہ فرمائیے سرکار کے نام سے. محمود غزنوی ایک روز اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے وزیر کے لڑکے ایاز کے لڑکے کو بلایا، کہا ایاز کے لڑکے ادھر آ. تب تک ایاز چونک پڑے کہ ہر روز بادشاہ ہمارے لڑکے کا نام لیتے تھے، میرے لڑکے کا نام ہے محمد، اور سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو، جس کا نام محمد ہوگا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. قربان جاؤ نبی کی فضیلت پر یار. ارے یہاں تک محبت رسول کا نام ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے، قیامت میں ایک منادی رب کی طرف سے ندا دے گا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام دنیا میں محمد رکھا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، وہ بخش دیے گئے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور مطلع میں کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے پوچھ لیا، بادشاہ سے وزیر نے پوچھ لیا، حضور ہر روز میرے بچے کا آپ نام لیا کرتے تھے، آج میرے بچے کا آپ نے نام نہیں لیا. تو محمود غزنوی رونے لگے. انہوں نے کہا ایاز تیرے بچے کا نام سرکار کے نام پر ہے، اور آج اچانک مجھے بلانے کی ضرورت پڑ گئی، میں وضو سے نہیں تھا، میں جب وضو سے رہتا تھا تب تیرے بچے کا نام لیا کرتا تھا کہ سرکار کے نام پر ہے. یہ ادب ہے محمود غزنوی کا. تب ہندوستان کی سرزمین پر 16واں چکر شکست کا کھانے کے بعد بھی قلعہ پر پرچم فتح کا لہرا دیا تھا، اور ذہن و فکر دے دیا تھا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عبدالحنان صاحب سبحان اللہ، یہ ہمارے عبدالحنان بھائی ہیں، انہوں نے سنی رضا جامع مسجد کو 2500 دیا. 2500 دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ. ارے یار ایسے ایسے اٹھ جاؤ، 500 1000 100 روپیہ تو بہت ہو جائے. ہم سب لوگ گواہ بھی ہو جائیں گے آپ کے چندے کے لیے. سنی رضا جامع مسجد کا معاملہ ہے. ہم لوگ رمضان شریف میں مدرسے کا چندہ کرتے ہیں، یوں ہی جب ضرورت پڑتی ہے تو چندہ کر لیتے ہیں. ہمارے مدرسے سے فون آیا کہ سبحانی صاحب چاول مدرسے میں ختم ہو گیا بچوں کے لیے. تو ہم نے کہا میں ابھی حج کر کے آ رہا ہوں، ابھی نہ چاول نہ دال، آؤں گا تو وہیں چاہے چاول ہو جائے گا چاہے دال ہو جائے گا. مقصد یہ تھا کہ کچھ چندہ وغیرہ کر کے لے آئیے گا. ہم نے کہا نہیں ابھی نہیں، آئیں گے چاول وغیرہ ہو جائے گا، وہیں چاول ختم کرو چاہے دال ختم کرو. ہم کو یہاں محرم کی تقریریں سوجھی ہیں، تمہیں چاول سوجھا ہے، چاول نہیں ہے. ہائے بھات ہائے دال، ہائے بھات ہائے دال. بتائیے صاحب، کہیں فرصت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، باتوں کو یاد رکھو. سبحان اللہ. یہ کس بھائی نے دیا؟ ارے نام تو بتائیے. ہاں عبد الباری صاحب نے یہ 500 روپے دیے. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا محبت رسول، محبت کا معاملہ صرف آخری جملہ سن لو، بس اسی سے نتیجہ نکال لو کہ اگر نیکوں سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا، اور سرکار سے محبت ہے تو کیوں نہیں فائدہ پہنچے گا. نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دسترخوان پر کھانا کھایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دسترخوان کو محفوظ کر لیتے ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں. جب وہ اپنے گھر کسی دوست احباب کو کھانا کھلاتے تو اسی پر کھلاتے. جب دسترخوان میلا ہو جاتا تھا تو اس کو پانی سے نہیں دھلتے تھے, اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے. بتائیے صاحب, کپڑا ہے, میرے سرکار نے اس پر کھانا کھا لیا ہے اور اپنے دست پاک کو اس کپڑے سے پوچھ لیا ہے. نبی کا ہاتھ لگ گیا کپڑے پر. حضرت انس بن مالک کا عقیدہ دیکھو, کہاں قرآن میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا ہاتھ کپڑے سے لگ جائے تو اسے محفوظ کر کے رکھ لو, اور جب میلا ہو تو بجائے پانی سے دھونے کے اس کو آگ سے دھلا جائے. ان کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے, ان کا ایمان بول رہا ہے کہ نبی کا ہاتھ اس کپڑے سے لگ گیا ہے, یہ کپڑا جلے گا نہیں, اور جیسے اس پر کچھ میل دیکھتے ہیں تو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. لوگ دنگ رہ گئے, انس اتنا کپڑا کیوں جلا رہے ہو, جلے گا نہیں. عجیب آدمی آپ ہو, آپ نے ہم لوگوں کے سامنے کپڑے کو ڈال دیا, جلے گا نا, نہیں جلے گا. لونڈی کو حکم دیا نکال دسترخوان کو, اس نے اپنے ہاتھ کو ڈالا, نکال بھی لیا, اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا. تعجب کرنے لگے سب, انس یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا تعجب نہ کرو, یہ وہ دسترخوان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کھانا کھایا تھا اور اپنے دست پاک کو اس سے صاف کر لیا تھا. میں نے اس کو بچا کر کے رکھ لیا ہے. اب اس پر جب کچھ میل آتی ہے, اس کو صاف و شفاف کرنا ہوتا ہے تو میں آگ میں ڈال دیتا ہوں بجائے پانی میں ڈالنے کے, اور دنیا والوں کو بتا دیتا ہوں, یہ دنیا والوں, نبی کا ہاتھ کپڑا سے لگ جائے تو کپڑا نہیں جلتا ہے, اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ دل کیسے جلے گا, جہنم میں نہیں جل سکتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نادان اپنے نبی کو دیکھ ہر موڑ سے اور سمجھنے کی کوشش کر. حضرت علامہ واقعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ گئے مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا, 5 دن کا عرصہ گزر گیا. حضرت علامہ واقعی کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, بالکل قریب المرگ ہو گئے. سرکار کی بارگاہ میں گئے, سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں. سرکار 5 دن کا عرصہ گزر گیا, میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, آقا مر جاؤں گا. تب تک غنودگی طاری ہوتی ہے تو سرکار کا نظارہ کرتے ہیں. آقا حضرت ابوبکر سے ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر واقعی کو یہ روٹی دے دو. حضرت علامہ واقعی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آیا, میں کھانے لگا اور آدھی روٹی کھا چکا تو میری آنکھ کھل گئی تو دیکھتا ہوں کہ آدھی روٹی تو میں کھایا, آنکھ کھل گئی, میرا پیٹ بھر گیا ہے, اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے. وہ میرے سرکار ہیں جو مانگو عطا فرماتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا آسما خان زمی خان زمانہ مہمان, آسما خان زمی خان زمانہ مہمان, اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اپنے نبی سے مانگ لیا کرو. ایک آدمی تھا, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بہت آپ سنے ہوں گے, وہ 99 آدمیوں کا قاتل تھا. ایسے مولوی صاحب رہے ہوں گے, جا کر کے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب 99 آدمیوں کو میں نے مار دیا ہے تو میری توبہ ہوگی؟ بھٹ توبہ ہوگی, 99 آدمیوں کو مار کر کے آیا, بھاگ جا. کہا تھا جب توبہ نہیں قبول ہوگی تب 100 پورا کر دیتا ہوں. ان کو بھی دھمک دیا, مولوی بھی جی ایک پار ہو گئے. پھر اس کے دل میں تھوڑا سا جوش جذبہ ابھرا کہ نہیں لاؤ کسی اور سے پوچھ لوں. گیا, ایک مرد صالح مل گئے, عالم تھے. کہا حضور ایک مسئلہ بتا دیجئے, میں نے 100 آدمیوں کو مار دیا ہے, ناحق قتل کر دیا ہے. ایسا آدمی بگڑائل تھا کہ بات بات میں قتل کر دیتا تھا. آج جھگڑا کرتے کراتے کوئی کسی کو ایک تھپڑ مار دے تب بھی لوگ کہتے ہیں اس کا جرم ہے, اس کو اتنا بڑا مجرم قرار دیتے ہیں, جبکہ جان بین میں جھگڑا ہوتے مار پیٹ ہوتی ہے. اور یہ ناحق 100 قتل کرتا چلا گیا تھا. کہا حضور 100 قتل کر دیا ہوں. کہا پھر کیا مجھے بھی قتل کرنا چاہتا؟ کہا نہیں, ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہو. کہا کیا؟ کہا یہ مسئلہ بتا دیجئے کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ مسکرا پڑے, انہیں کہا الحمدللہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی, تو نے توبہ کی نیت کر لی, اللہ نے تجھ کو بھلائی کی طرف پھیر دیا, رب کا تیرے اوپر فضل ہو گیا, تو نے نیت کر لی ہے. لیکن ایک کام کر, جا کسی مرد صالح کی ہاتھ پر توبہ کر لے. کہا حضور کہاں ہیں؟ کہا چلا جا فلاں آبادی میں, قریۃ الصالحین, وہ نیکوں کی آبادی ہے. حدیث شریف کا لفظ ہے قریۃ الصالحین, نیکوں کی آبادی, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, وہیں چلا جا توبہ کر لے.
اس کے قدم بڑھے. زندگی کے ایام پورے ہو گئے تھے, موت آ گئی. ملک الموت نے اپنا کام تمام کر دیا, روح کو قبض کر لیا. اب جب روح کو قبض کیا تو پتہ یہ ہوا معاملہ کی عذاب کے فرشتوں کا قبضہ اس کی روح پر ہو کہ رحمت کے فرشتوں کا, دونوں آ گئے. رب کی مشیت دیکھیے کیسے مچل رہی ہے, رب کس طرح سے بخشش فرما رہا ہے اپنے بندے کی. دونوں فرشتے آ گئے, رب کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کیا, پروردگار ہم دونوں آ گئے, کون اس کی روح کو لے جائے؟ رب کا حکم ہوا, یہ جا کہاں رہا تھا؟ فرشتوں نے عرض کیا, مولا قریۃ الصالحین, نیکوں کی آبادی کی طرف جا رہا تھا, نیکوں کے پاس ابھی پہنچا نہیں ہے, آبادی کی طرف جا رہا تھا. رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ فرشتوں, نیکوں کی آبادی کی طرف جا رہا تھا. ہاں, ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیج دیا گیا. اچھا تو فرشتوں سنو, میں بتاتا ہوں, نیکوں کی طرف یہ جا رہا تھا تو جہاں یہ مرا ہے یہاں سے زمین ناپی جائے, نیکوں کی آبادی سے لے کر کے اس کے جنازے تک, اور یہ جہاں سے چلا ہے وہاں سے زمین ناپی جائے. اگر یہ نیکوں کی آبادی کی طرف زیادہ بڑھ گیا ہے, زمین ادھر کم ہو رہی ہے, تو نیک فرشتوں تم لے جاؤ, اور زمین اگر ادھر بڑھ رہی ہے تو عذاب کے فرشتوں تم لے جاؤ. ذرا انداز دیکھیے. اب فرشتے نے ناپا, جب پیمائش کیا دونوں طرف کی زمین, تو مرتے مرتے نیکوں کی آبادی کی طرف بڑھنے کے لیے اس نے پوری طاقت کو جمع کر کے اپنے سینے کو گھسیٹا تھا زمین پر. سینہ کا حصہ نیکوں کی آبادی کی طرف بڑھ گیا تھا. رب کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا, میرے پروردگار, اس کا سینہ نیکوں کی آبادی کی طرف بڑھا ہوا ہے, بقیہ زمین برابر ہے. رب نے فرمایا تو نیکوں کی آبادی کی طرف یہ بڑھ گیا, میں نے اس کو بخش دیا, اس کی مغفرت ہو گئی. قریۃ الصالحین, سید محمد حفیظ اللہ صاحب نے 500 روپیہ دیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے, امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے. نیکوں کی آبادی میں وہ گنہگار نہیں پہنچا تھا, چلا تھا, اس کے قدم بڑھے تھے, اور رب تعالیٰ نے مغفرت کا پیغام عطا کر دیا. رحمت خدا بہانہ می جوید, رحمت خدا بہانہ می جوید. خدا کی رحمت ہیلا تلاشتی ہے, قیمت نہیں تلاشتی ہے. رب تعالیٰ مغفرت کس انداز سے فرما رہا ہے, اس کو اپنے نیکوں سے پیار کس طرح سے ہے کہ نیکوں کی آبادی کی طرف گھسٹ کر کے چلا جائے تو بخشش کا پیغام مل جاتا ہے. ایک کاپڑیا کہ مسلمانوں, تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھو گے, غوث پاک سے محبت رکھو گے, خواجہ غریب نواز سے محبت رکھو گے, ذکر حسین سے محبت رکھو گے, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے, تو تمہارے لیے مغفرت کا پیغام کیوں نہیں ہوگا. خدا کی قسم, خدا کی رحمت مچل جائے گی, اور تمہارے لیے مغفرت کا پیغام ہے. تم اللہ کے رسول کے عاشق بنو, مومن بن کر کے جیو, اور مومن بن کر کے مرو. یہ آخری پیغام حضرت امام حسین کا کربلا کے میدان سے تھا. یہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں رضا انٹرپرائزز کی جانب سے حاجی اصغر رضا شاہ. محفل نور زندہ باد. سیٹھ عبد المجید صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ آئندہ سال یہ زمین ہوگی, میں ہوں گا, آپ ہوں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور کوئی تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود, کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو رو درود, طیبہ کے شمس و ضحا آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیاء دیجئے, آنکھ عطا اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درود, کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو رو درود,
طیبہ کے شم کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ یہ تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کرو رو درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو رو درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ اس روحانی محفل کو قبول فرما لے۔ مولا جو ذکر و فکر کیا گیا اس سب کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر ہے، یا رحمت للعالمین قبول فرمائیں۔ سبز گنبد کے مکی قبول فرمائیں۔ سرکار کے صحابہ اور سرکار کے تمام شہداء، تابعین، تبا تابعین، ائمہ مجتہدین سب کی روحوں کو مولا پہنچا دے۔ شہیدان کربلا کے ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ان سب کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما دے۔ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہوں کربلا کے شہیدوں کے صدقہ میں شفا دے دے۔ جو کسی معاملے میں ہوں پروردگار عالم اس معاملہ سے خلاصگی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہوں اولاد صالح دے دے، جو اولاد والے ہوں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ مولا ہم سب کو گناہوں سے بچا لے۔ پروردگار ہم کو امام حسین کے صدقے میں، آپ کے ساتھیوں کے صدقہ میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا جب دنیا سے اٹھا تو ہم سب کو حسینی بنا کر اٹھا۔ قیامت میں جب حشر فرما تو حضرت امام حسین کے جھنڈے تلے حشر فرما۔ یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ مولا اس محفل کے منعقد کرنے والے جتنے دوست و احباب ہیں، خصوصاً سیٹھ عبد المجید صاحب، ان کے صاحبزادگان اور سنی رضا جامع مسجد کے سارے ارکان، کاپڑیا نگر کے خوش عقیدہ تمام مسلمانان، مولا ان سب کو بھلائیاں عطا فرما دے دارین کی۔ مولا ان سب کے معاملات کو حل فرما دے۔ مولا کوئی کسی معاملہ میں مصیبت میں، پریشانی میں ہو تو سرکار غوث پاک کے صدقہ میں اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ مولا کربلا کے شہیدوں کا فیض عطا فرما دے۔ یا اللہ اس نورانی محفل کو قبول فرما لے۔ مولا امام حسین کے نام پر ان سارے جوانوں کے، سارے بھائیوں، خوش عقیدہ مسلمانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔